صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند باتیں لے لے پھر ان پر عمل کرے یا اسے سکھاوے جو ان پر عمل کرے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر 5 چیزیں گنی، فرمایا حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں بڑے عابد ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، اور اللہ نے جو تمہاری قسمت میں کر دیا ہے اس پر راضی رہو، لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو کہ مومن ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسو نہیں، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس فرمان عالی کا مطلب یہ نہیں کہ ترقی کی کوشش نہ کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، بلکہ مقصد یہ ہے نہ تو دوسروں پر حسد کرو، نہ دنیاوی عروج نہ ملنے پر کف افسوس ملا کرو۔ اب یہ جو بے سکونی کی کیفیت نہیں، یار مجھے عروج نہیں مل رہا، یہ منصب فلاں کو مل گیا مجھے نہیں مل رہا، یہ نعمت فلاں کو مل گئی یار مجھے کیوں نہیں مل رہی، یار فلاں کے پاس مال ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں بڑا ذہین ہے بات کو فوراً پک کر لیتا ہے میں کیوں نہیں کر پاتا۔ اب یہ جو کیفیات ہیں نا کہ اسے مل گیا مجھے نہیں مل رہا، اسے مل گیا مجھے نہیں مل رہا، فرمایا یہ بندے کو بے سکونی کی طرف لے جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سکون برباد کرنے کا برباد ہو جاتا ہے۔ میرے آقا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری بھاگ دوڑ سے مقسوم سے زیادہ نہ ملے گا۔ تیری مقسوم مطلب تقسیم کیا گیا، جو رب نے تقسیم کر دیا تو جتنا مرضی بھاگ لے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہیں ملے گا، اس لیے راضی برضا ہو جا۔ ایک اور جگہ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 2 چیزوں سے مایوس ہو جاؤ، آرام سے رہو گے، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا فرما دے، ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں 2 چیزوں سے مایوس ہو جاؤ، آرام سے رہو گے۔ ایک یہ کہ تم کو دوسروں کے نصیب کی چیزیں نہیں ملیں گی، دوسرے کے نصیب تمہیں نہیں مل سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو بات یہی ہے کہ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اب یہاں پر بات وہی ہے میروز بھائی کہ قناعت کو اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہو جاؤں، میں اس پر میں راضی ہو جاؤں، اس پر میں خوش رہوں۔ اب یہ کہ سوچنا کہ یار میرا مال بڑھ جائے، بڑی پیاری بات کسی نے لکھی ہے اور بڑی سمجھانے والی ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ ٹھیک ہے۔ کسی نے ایک حکایت لکھی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص بڑا پریشان تھا، اور پریشانی کے عالم میں کیفیت یہ تھی کہ یار گھر میں آتا ہوں، بیوی بچوں کے شور، ٹھیک ہے، شور شرابہ گھر میں مچا ہوتا ہے، بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، کہاں جاؤں، آفس میں ہوتا ہوں تو آفس کی ٹینشنز جان نہیں چھوڑتی۔ بہرحال وہ شخص، اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ یار فلاں گاؤں میں ایک حکیم ہے جسے کہا جاتا ہے پرسکون حکیم، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت سکون میں رہتا ہے، آپ ایسا کرو پرسکون حکیم کے پاس جاؤ، وہ آپ کا علاج کرے گا۔ صحیح۔ اب یہ شخص جاتا ہے، وہی بات راضی برضا رہنے والی، کہ یہ جاتا ہے، حکیم صاحب ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے بڑے خراٹے مار کے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، واقعی میں سکون میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میرا علاج کیجیے۔ حکیم صاحب نس پکڑتے ہیں، دباتے ہیں، کہتے ہیں سکون چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ کہا جی ہاں سکون چاہتا ہوں۔ کہا ایسا کرو گھر میں ایک مرغا لے آؤ۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر میں مرغا لے آؤ۔ صحیح۔ وہ گھر میں مرغا لے آتا ہے۔ اب گھر میں مرغا آ گیا تو مرغا، بچے خوش، مرغا آ گیا مرغا آ گیا مرغا آ گیا، پورے دن بچے ادم پیل مچا کر رکھے مرغے کے پیچھے، مرغا آگے آگے، اب وہ ککڑ گوں بھی کرے صبح ہی صبح، اپنی آوازیں نکالے، یہ کہا یار یہ تو مزید ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے کہ حکیم صاحب آپ نے مرغا لانے کا کہا، وہ تو مزید ٹینشن کریٹ ہو گئی، مزید شور ہو رہا ہے گھر میں۔ ٹھیک ہے۔ کہا کہ اب ایک کام اور کرو۔ کہا کیا؟ کہا ایسا کرو آپ کے گھر میں کتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ایسا کرو کتا بھی لے آؤ۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ کتا بھی لے آتا ہے، اب کتا لے کر آتا ہے تو کتا مزید شور کرے، اور وہ بچوں نے کتا دیکھا تو بچے اور پاگل، اب کتے کے پیچھے کتا بھاؤ بھاؤ کرے۔ اب پہلے مرغا شور کرتا تھا، اب کتا اور مرغا دونوں شور کرنے لگے، گھر میں ویسے ہی شور پہلے سے تھا۔ اب یہ مزید گھبرایا کہ یار اب میں کیا کروں۔ اب دوبارہ حکیم صاحب کے پاس گیا، روتا دھوتا، حکیم صاحب آپ نے غضب کر دیا ہے، پہلے آپ نے میری بے سکونی کو دور کرنے کے لیے مرغا لا کے دیا،
پھر آپ نے کہا کہ نہیں آپ گدھا بھی لے آؤ، کتا بھی لے آؤ. اب میں کیا کروں؟ کہا کہ اب ایک کام کرو، اپنے گھر میں گدھا بھی لے آؤ. اچھا، آپ کی زبان سے نکلا تو وہ بھی لیا، وہ بھی ٹھیک ہے. آگے یہی تھا. تو اب وہ گدھا بھی لے آیا. اب تو وہ گدھا لاتا ہے تو گھر میں جو شور مچتا ہے، وہاں سے گدھا ڈھیچو ڈھیچو کرے، وہاں سے کتا اپنا کام کرے، وہاں سے مرغا اپنا کام کرے، بچے اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. اب اس کا سکون برباد. یہ پھر جاتا ہے، بہرحال بہت پریشان ہو جاتا ہے. حکیم صاحب میں برباد ہو گیا ہوں، آپ مجھے دے چیز پہ چیز لانے کا بول رہے ہیں، دے چیز پہ چیز لانے کا بول رہے ہیں، میرے سے نہیں رہا جا رہا. کہا اچھا ایک کام کرو، گدھا بھی تھا نا، کہاں کا ایسا کرو اب گدھے کو بیچ دو. ٹھیک ہے. بہرحال جی یہ گدھے کو بیچ دیتا ہے. گدھا بیچ کے آتا ہے تو کافی سکون محسوس کرتا ہے ایک شور شرابہ ختم ہوا ہے گھر میں آج. اب وہ گدھا پہ بڑا سکون، لیکن پھر وہی بے سکونی کہ یار شور تو پھر بھی ہے، کم ہوا ہے. پھر جاتا ہے حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ اس دفعہ کتا بھی بیچ دو. ٹھیک ہے. وہ کتا بھی بیچ دیتا ہے. پھر بہرحال مرغا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، بچے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر جاتا ہے حکیم صاحب سکون میں کمی تو سکون میں کچھ بڑھوتی ہوئی ہے، بے سکونی کم تو ہوئی ہے، لیکن ابھی کیا کروں گا؟ ایسے کہتے ہیں مرغا حلال کر کے کھا لو. اب ایک دم چیختا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں مرغے کے بغیر نہیں رہ سکتا. مرغے سے تو ہمیں محبت ہو گئی ہے، مرغے سے تو انسیت ہو گئی ہے، بچوں کا دل مرغے سے لگتا ہے، اب میں مرغا کیسے ذبح کروں؟ حکیم صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی کچھ بھی ہے تمہیں مرغا ذبح ہی کرنا پڑے گا. بہرحال جی وہ مرغا ذبح کر دیتا ہے اور اس سے پھر ان کی دعوت ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ہی حکیم صاحب کے پاس دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے حکیم صاحب گھر میں بڑا سکون ہے، بڑا ریلیکس ہوں، اب بے سکونی والی کیفیت ختم ہو گئی ہے گھر سے. تو حکیم صاحب کہتے ہیں اب ایک کام اور کرو، اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دو. وہ بیوی بچوں کو بھیج دو، بچوں کو ننیال میں اور بیوی کو اپنے والدین کے گھر پہ بھیج دو. وہ کہتا ہے نہیں اب نہیں رہا جائے گا، اب میں نہیں رہ سکتا، ہم سب کچھ تو گوا چکا ہوں، اب میں اسے نہیں بھیجوں گا، تو لہذا میں اسی پر راضی ہوں. تو اس حکایت کو نقل کر کے سمجھائی یہ بات گئی ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم نے راضی با رضا ہو کر اپنانا ہوتا ہے. اگر ہم راضی با رضا ہو جائے، فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ کا واقعہ بڑا زبردست بیان کیا. ادھر ہمارے اگر بزرگان دین کا واقعہ دیکھیں، ان کے اوپر کیا یہ بھی پتا چلا نا جی وسیم بھائی، اس بات سے تو یہ بھی پتا چلا کہ حقیقتاً تو سکون حاصل ہے، جی ہاں، لیکن اسے محسوس کرنے کے لیے آپ کی کیفیات اور جذبات بھی ہونے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی بہت میٹھی چیز کھا لیں. تو مجھے تو چائے کے بارے میں تجربہ ہے، اگر آپ کو کسی اور بارے میں ہو تو بتائے گا. میں نے دیکھا کہ میٹھی چیز کھا لیں، آپ گلاب جامن کھا لیں، رس ملائی کھا لیں، ربڑی کھا لیں، اس قسم کی کوئی چیز کھا لیں، اور اس کے بعد آپ چائے پئیں تو چائے میں جو چینی ہوتی ہے اس کی مٹھاس جو ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چائے میں مٹھاس نہیں ہے، چائے میں مٹھاس ہے، لیکن آپ نے جو چیز پہلے کھائی ہوئی ہے اس کے اثرات کی وجہ سے اس کی مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی. آپ کی جو حکایت ہے بڑی زبردست، بڑی پیاری حکایت. اس سے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ سکون کی کیفیات تو ہیں، مسرت کی کیفیات تو ہیں، ہم اسے فیل نہیں کر پا رہے. اچھا یہ عدنان بھائی ہم دیکھیں نا تو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بچپن کی جو کیفیات ہوتی ہیں، جی بچپن میں ہر کوئی سکون میں ہوتا ہے، مطمئن زندگی ہوتی ہے، عیش ہوتے ہیں، آرام ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا عیش و آرام جو ہے وہ غارت ہو گیا ہے اور وہ کہیں پہ کھو گیا ہے جا کر. یہ کیفیات ہوتی ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب کہ سکون تلاش کرنا، پہلی بات تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سکون حاصل ہے، ہمیں اسے فیل کرنے کی ضرورت ہے. جو بات عدنان بھائی نے کہی تھی نا مقدمے میں کہ ہمارے اسلاف کا انداز تو یہ تھا کہ انہیں تکلیف بھی آتی تھی تو وہ بھی ان کے سکون قلبی کا باعث بنا کرتی تھی. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں مسرتیں بھی ملتی ہیں، نعمتیں بھی ملتی ہیں، تو معاذ اللہ ہم اس میں بھی بعض اوقات اس میں بھی ہم بے سکونی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اور جن چیزوں سے سکون ختم ہوتا ہے ہم ان میں مبتلا ہو رہے ہیں. جن چیزوں سے سکون ختم ہوتا ہے ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں. اب جیسے یہ شخص تھا، اس نے ٹینشن پال لی کہ میں سکون میں نہیں ہوں، تو سکون تو تھا لیکن اس نے خواہی میں اپنے اوپر اوڑھ لیا. تو ایسے ہی ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے جیسے وقت کا صحیح استعمال، یہ ہم نہیں کریں گے بے سکونی میں آئیں گے. نعمتوں کا صحیح استعمال ہم نہیں کریں گے بے سکونی میں آئیں گے. اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ نہیں کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر تو پھر بھی بے سکونی میں آئیں گے.
اولاد کی نعمت دی، اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو آپ کا بڑھاپا بے سکونی میں آئے گا، علم دیا، علم کا درست استعمال نہیں کریں گے بے سکونی میں آئیں گے۔ تو اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مختلف افراد ہیں معاشرے میں، ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی دنیا معاشرہ تو افراد مختلف، ان کی ترجیحات مختلف، تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایسا کانٹا اپنی زندگی میں داخل کیا ہے خود ساختہ کہ جس کی وجہ سے اس کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مہروز بھائی بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی، واقعی اس حوالے سے غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم جس چیز کو بے سکونی کہہ رہے ہیں تو وہ واقعی بے سکونی ہے بھی یا نہیں۔ اچھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو اسے حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے، جسے شریعت جو ہے وہ سکون کا نام دیتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ خود ساختہ چیزوں میں اپنے ذہن سے کوئی چیز تراش لینا اور یہ سمجھنا کہ اس کے اندر مجھے سکون ملے گا، اس سے سکون جو ہے وہ ظاہر سی بات جب وہ خلاف شریعت چیز ہے تو اس سے سکون ملنے والا نہیں۔ آپ کو سکون ملے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کاموں میں۔ اس کی کیفیات بھی مختلف ہیں، عبادت جو ہے اس سے بندے کو سکون حاصل ہوگا، اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر کے جو رب کی رضا کا سبب ہے، اب بندے کو جو سکون قلبی نصیب ہوگا وہ کسی اور کام سے اسے نصیب نہیں ہوگا۔ دراصل بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہیں مہروز بھائی کہ جس کو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں رہنے والے افراد کہ شاید میں یہ کام کرنے سے مجھے سکون ملے گا۔ ایک نوجوان ہے 15-20 سال اس کی عمر ہے، سگریٹ کے کش پر کش لگا رہا ہے، پی رہا ہے۔ کیوں پی رہے ہو جی؟ سکون نہیں ہے جی، میں تو سکون پانے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ دراصل یہ سکون پانے کے لیے نہیں، بے سکونی بڑھانے کا کام ہے، اسے سکون ملتا نہیں۔ اچھا تو جی آپ کو کیا پتا عدنان بھائی، آپ سگریٹ پیتے نہیں ہیں، آپ کو کیا پتا؟ میں عرض کرتا ہوں، بالکل مجھے پتا ہے کہ اس سے سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ جب سگریٹ ختم ہوگی اس کے بعد اسے پھر سکون کی طلب ہوگی کہ اب مجھے پھر چاہیے، پھر چاہیے۔ جب وہ ہوش میں آئے گا، یعنی اس کے حواس جو ہے وہ ٹھکانے پر آئیں گے، تب اس کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہوگا، اس کے روگ میں اضافہ ہو چکا ہوگا اور اس کی پریشانیاں بڑھ چکی ہوں گی۔ پہلے وہ 1 پی رہا تھا، اب اس کو سکون نہیں ہے، اب وہ 2 پیے گا، 4، 6، 8، 10 اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، جو اس کے اندر کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ یہ سکون نہیں ہے۔ نشہ کرنے والا بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں سکون میں آ جاؤں گا، وہ سکون میں نہیں ہے، وہ تو ہوش میں ہی نہ رہا۔ پہلے کچھ سوچ سمجھ رہا تھا، اب وہ پڑا ہوا ہے رستے کے اندر، نالی کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، گندگی میں پڑا ہوا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں سکون میں آ گیا ہوں۔ سکون میں نہیں آیا۔ جب ہوش ٹھکانے آئیں گے تو پھر یہی فریاد کر رہا ہوگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، میرا سکون برباد ہو گیا۔ لیکن جس کو سکون ملے نماز میں، سبحان اللہ، جس کو سکون ملے تلاوت قرآن میں، جس کو سکون ملے رب کی رضا والے کام میں، اسے آپ دیکھیے وہ کتنا اطمینان والا ہوگا، کتنے اطمینان کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنے والا ہوگا۔ پھر مصیبت بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی تو وہ یہ کہ میرے رب کی جانب سے ہے، اس کو بھی وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرے گا اور اس کے اندر بھی وہ بے سکونی کا مظاہرہ کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم پر، کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل ہم جس کو سکون سمجھ رہے ہیں وہ سکون نہیں ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر سکون تلاش کرے، نہیں ہو سکتا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آپ دیکھیے، سکون تک آپ نماز وہ تیر لگ گیا آپ کی ران کے اندر، لوگ نکال رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے اور جو ہے کرب اور شدت کی درد، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، لیکن رب کی یاد میں ان کو کیسا سکون ملتا تھا۔ آپ نے نماز شروع کی، لوگوں نے تیر نکال لیا، احساس ہی نہیں درد کا، نماز ختم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تیر نکال لیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک، دیکھیں آپ، وہ جو درد اور تکلیف اور دکھ تھا اللہ کی یاد نے بھلا دیا اس کو، احساس ہی نہ رہا، یہ ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ یہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب توجہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون عطا کرتا ہے، اسے حقیقی سکون نصیب۔ ہمارا سکون بڑھانے کے لیے کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ، اللہ دیکھتے ہیں کون ہے جی۔ سلام، حافظ محمد طیب کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا کھیل لگتا ہے، اور ہم پورا گھر جو ہے وہ صبح اتوار کو اٹھ کے یہ لازمی دیکھتے ہیں۔ بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ سے، آپ
تو اللہ آپ کو جو ہے ترقی عروج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جو ہے آپ کو یہ مدنی چینل چلتا رہے آپ کا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. اپریسیشن کا بہت شکریہ. اور کھلیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ہفتے کے 7 دن ہی آتا ہے، 2 دن ریکارڈڈ آتا ہے اور 5 دن جو ہے یہ لائیو آتا ہے. تو اتوار کو بھی دیکھیں اور بقیہ ایام میں بھی آپ بھی دیکھیں، آپ کے گھر والے بھی دیکھیں، اللہ نے چاہا تو برکتیں ملیں گی. اگلی کال دیجیے. سلسلہ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. میں فیصل آباد سے نعمان علی سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے آج اپنی آواز میں ایک بہت ہی پیارا کلام سنائیں، اپنی آواز میں، اسپیشل اپنی آواز میں. پلیز میری ریکویسٹ آپ سے اپنی آواز میں سنانا ہے مجھے یہ آپ نے. تو کلام یہ ہے: وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اللہ اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بھائی غالباً آپ نے 9 بجے سے پہلے کال کر دی ہے اور آپ کا حسن ظن ہوگا کہ سلمان بھائی ہوسٹ کریں گے، لیکن سلمان بھائی میری اطلاع کے مطابق مدنی قافلے میں ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل جب سلمان بھائی آئیں گے تو اپنی پیاری پیاری آواز میں وہ کلام سناتے بھی رہتے ہیں. ان سے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ یاد رہا تو آپ کی بھی یہ فرمائش ان سے عرض کر دوں گا، وہ سلسلے میں سنا دیں گے. اگلی کال دیجیے. نواز اتاری ضلع رحیم یار خان سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے جسے دیکھ کر سن کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہو. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل 1 یونٹ اپنے گھر سے اور 11 یونٹ انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں دوستوں سے اکٹھے کر کے اگلے اتوار کو جمع کراؤں گا اور محفل میلاد اپنے گھر میں رکھ کر شخصیت کو بلا کر انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ یونٹ انشاءاللہ اکٹھے کریں گے. اللہ آپ کو نیتوں کا صلہ اور اجر جزیل عطا فرمائے. بڑی پیاری آپ نے نیت کری اور آپ کی کال نے تو یوں سمجھے گویا کہ ہمیں بھی تر و تازہ کر دیا. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کال آئی ہے اور جو نیت کی ہے یہ اگلے یعنی ہمارے اتوار کو، اس سنڈے کو انشاءاللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے لیے ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے یونٹس کا سلسلہ ہے، نیتوں کا سلسلہ ہے. تو آپ بھی تعاون فرمائیے گا، نیت فرما لیجیے، اپنی نیت لکھوا دیجیے اور جو بھی دعوت اسلامی کے قریب میں آپ کے مراکز ہیں وہاں پہ آپ جمع بھی اس کو کرا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل سنڈے اتوار کو، آنے والے سنڈے کو انشاءاللہ عز و جل دوپہر 2 بجے سے لے کر بالخصوص رات 2 بجے تک ہمارے جو مدنی مراکز و مساجد ہوں گی ذیلی ہلکے ہلکے جہاں جہاں ممکن ہوگا وہاں پہ اسٹال لگائے جائیں گے، بستے لگائے جائیں گے. باب المدینہ کراچی میں بھی ایسا ہوگا اور انشاءاللہ آپ وہاں پہ یہ مدنی عطیات جمع کرا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جی مزید کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، جی اللہ کا کرم ہے. میں ایک چیز بھول گیا تھا، ابھی پچھلی کال میں ایک کال آئی تھی اور اس میں فرمائش کی گئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے فرمائش کی گئی تھی کہ کچھ اشعار اپنی مبارک آواز میں آپ سنا دیں، تو ابھی سنا دیجئے گا. اور آج ہمارا موضوع ہے سکون کی تلاش. تو میں نے کہا کہ سلمان بھائی ہمارا سکون بڑھانے کے لیے آ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جیسے خیر عطا فرمائے، مجھے آپ کے حسن ظن سے اچھا بنائے. اور ماشاءاللہ پیاری گفتگو کی ہے وسیم بھائی نے بھی، میں سن رہا تھا سلسلہ، میں بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ یہاں 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں میروز بھائی. میں نے کہا چلیں میں بھی بذریعہ آواز حاضری دیتا ہوں سلسلے میں. ایک چیز تو سکون کی تلاش میں جیسے کال آئی نا جی، تو اس کال سے گزشتہ سے پیوستہ یہ بن جائے گا کہ اگر سکون کی تلاش ہے آپ کو، آپ سکون چاہتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنا مال دیں اور اس طرح دیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ تبارک و تعالی ایسی لذت، ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس اور ایسا سکون عطا فرمائے گا جسے آپ اپنے دل میں محسوس فرمائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میروز بھائی جن کو ہم الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتے، محسوسات ہوتے ہیں، وہ فیل کرنے سے ہی آتے ہیں. جب وہ انسان میں پیدا ہوتے ہیں نا تبھی ان کا ادراک ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، جیسے سردیوں کا موسم ہے، گاجر کا حلوہ بنا ہوا ہو اور اس میں جناب پستہ بھی ڈلا ہوا ہو، کاجو بھی ڈلا ہوا ہو، بادام بھی ڈلے ہوئے ہوں اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی کھوپرے کی بہار بھی ہو، اور یہ آپ کے آگے پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، گھی کا بھی اس کے اندر ایک حسین امتزاج ہو اور وہ خوشبو مہکا رہا ہو، سامنے رکھا ہو
اور اس کو میٹھا بنانے کے لیے اس میں چینی کے ساتھ شہد کا یا چینی کا استعمال کیا ہوا ہو، اور وہ جب خوشبو مہکا رہا ہو اور بندہ بولے ذائقہ بتا دو کیا ہے، تو ذائقہ جب تک کھائیں گے نہیں تب تک ذائقے کا پتہ نہیں چلے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، اور یہ پلیٹ جو ہے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اللہ 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 اللہ، نہیں میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا جی. میں ابھی بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالکل صحیح. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ٹرائی کر کے ہی فیل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اللہ کی رضا پانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک سکون پانے کا ذریعہ ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ ذریعہ فراہم کر رہا ہے. اس طرح دسمبر کو بالخصوص جو ٹیلی فون ہونے جا رہی ہے مدرسۃ المدینہ کے لیے اور جامعۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے، اس میں بھی تعاون کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرمائے گا. دوسری بات مہروز بھائی جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں سفر کریں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنے، راہ خدا کے مسافر بنے. آپ کو زمین پر لیٹ کر، مسجد میں زمین پر لیٹ کر آپ کو وہ سکون ملے گا، وہ چین ملے گا، وہ قرار ملے گا جو شاید آپ کو مہنگے میٹرس پر لیٹنے سے بھی نہیں ملے گا. کہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے آپ کام کر رہے ہیں، مسجد میں وقت گزار رہے ہیں، اسپرچویلٹی ہے، ایک روحانیت ہے، دین مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سنت مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. صبح نماز تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے پرابلمز اپنے خالق و مالک بارگاہ میں آپ جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. تو اس سے بھی ایک جو اسپرچویلٹی ملے گی، ایک روحانیت ملے گی، اور جو سکون ملے گا یہ بھی اپنی مثال آپ ہوگا نا. تو اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، راہ خدا میں سفر اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے جو ہے وہ سفر اختیار کریں. اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل ایک سکون بھی ملے گا، ایک روحانیت بھی ملے گی انشاءاللہ. سلمان بھائی، دو طریقے تو آپ نے بتائے، اور بڑے جسے کہتے ہیں نا محاورے کی زبان میں تیر بہدف ہیں یہ، کہ راہ خدا میں خرچ کیا جانا، اور جو ہے نا راہ خدا میں خرچ کریں، مال خرچ کریں یا وقت صرف کریں. تو بہرحال یہ مدنی قافلے ہوں، نیکی کی دعوت کے مدنی دورے ہوں یا دیگر ذرائع ہوں اس کے، تو وہ اختیار کریں، واقعتاً سکون ملتا ہے. اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی شخص کہتا رہے تو سننے سے تو اس کے اندازہ اور اس کی برکات جو ہے وہ صرف نہیں مل پائیں گی. ہاں، آپ کی نیت، آپ کا عمل جو ہے اس سے پتہ چلے گا کہ جناب یہ حلوہ جو گاجر کا بنایا ہے یا نیکی کا جو آپ نے ایک عمل کیا ہے، اس کی لذت جو ہے وہ اس کے اندر لذت کیا ہے. آپ دیکھیں نا شیخ طریقت امیر سنت نے رات کو مدنی مذاکرے میں کتنا پیارا ذہن عطا فرمایا ہے. 23، 24، 25 دسمبر مدنی قافلہ، الحمدللہ مدنی قافلہ دسمبر میں ہم نے سفر کرنا ہے. میں نے بھی کل رات سے دوبارہ نیت کی ہوئی ہے. تو آپ بھی حاضرین موجودین بما مدنی عملہ اور ہمارے ناظرین جو سننے والے ہیں یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ. ہم بھی انشاءاللہ ان دنوں کے اندر مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. چھٹی بھی ہے سلمان بھائی، تو الحمدللہ یہ عز و جل سفر کرنا قدر آسان ہوگا. ویسے تو چھٹی نہ ہو، جب بھی سفر کرنا چاہیے، لیکن 2 دن کی اکٹھی چھٹی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک فائدہ ہے، ایک ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے تو اسے حاصل کرنا چاہیے. اور باب المدینہ میں بھی، اور میں امید کرتا ہوں پورے پاکستان میں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ذمہ داران جو ہے اس کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. اب ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی تھوڑا قدم اٹھانا چاہیے اور فون بھی اٹھانا چاہیے، اور کسی اپنی جان پہچان کے دعوت اسلامی والے سے رابطہ کر کے اور اپنی نیت لکھوا دینی چاہیے. اور اگر کوئی بھی نہ ملے، کیمرہ مین بھی سفر کریں، اسسٹنٹ کیمرہ مین بھی سفر کریں، او بی والے بھی جائیں، آڈیو والے بھی جائیں، ای این جی والے بھی جائیں، پی سی آر والے بھی سفر کریں، ایم سی آر والے بھی اجازت دے کر مجلس سے ترکیب بنائیں. جو سلسلہ کر رہے ہیں ان میں سے بھی مجلس سے اجازت دے کر جدول کے مطابق جو مدنی پھول ملتا ہے اس پر عمل کی ترکیب کریں. ظاہر سی بات ہے جب میں مدنی قافلے میں جاؤں گا
تو سلسلہ ظاہر سی بات ہے آپ ہی کریں گے، اور جب آپ جائیں گے تب تو ویسے ہی میں کر رہا ہوں گا جب میں موجود ہوں گا. یہ بھی انشاءاللہ ہم اپنی مجلس مدنی چینل سے انشاءاللہ رہنمائی لے کر ترتیب بنائیں گے. انڈرسٹینڈنگ بنا لیں گے. اور مدنی کام ہے جی، مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. سلمان بھائی آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہاں پہ نیتیں کی ہیں، کاشف تمامی اسلامی بھائیوں نے تقریباً نیت کر لی ہے یہاں پہ. تو بھائی جو کیمرے کے پیچھے ہیں نا ہمارے سارے اسلامی بھائی، کاشف بھائی نے، دیگر اسلامی بھائیوں نے، سب نے نیتیں کر لی ہیں. اور پی سی آر سے بھی مجھے بتایا گیا نیتیں ہو گئی ہیں. خود میری بھی نیت ہے، منچ والے کا منچ والوں کی بھی جی نیت کچھ انشاءاللہ سب کی بن گئی ہے. اللہ آپ کو برکت دے. ویسے اسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ اس وقت راہ خدا میں ہے نا، تو راہ خدا میں سفر کرنے کے بعد اس کی ترغیب دینا. ہمارے نگران کابینہ محمد حسین بھائی جب مدنی قافلے میں لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مدنی قافلے سے فون کرو ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے سفر نہیں کیا کہ اب آپ نے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. تو اس کی حکمت مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. ایم سی آر سے بھی نیتیں آ رہی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کی دعوت پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور ایکاش ہمیں بھی اس میں سے حصہ اور برکات. جی جنہوں نے بھی نیتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. اور ان سب کے صدقے اللہ تعالیٰ سگے اتار سراپا گناہگار مجھ خطاکار کو بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. اور سلمان میں مجھے آپ سے خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. آمین. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سلمان بھائی ایک بات مجھے آپ سے دو باتیں پوچھنی ہے. ایک بات تو کافی پرسنل ہے سلسلے کے حوالے سے بھی اور آپ کی ذات کے حوالے سے بھی. وہ یہ کہ ابھی جب یہ ہمارا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے شروع ہوا اور اس کی ٹائٹل آئی ڈی چلی تو پھر وہ جو ہے آپ کی امیجز کے ساتھ آئی. تو آپ موجود نہیں ہیں، یہ آپ کا سلسلہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور مزید استقامت کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے تنظیمی ذمہ داریاں بھی ہمارے تقریباً مبلغین جو مدنی چینل کی آن ایئر اسکرین میں ہوتے ہیں ان کے پاس تنظیمی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور بہرحال یہ آف اسکرین بھی دعوت اسلامی والے ہی ہوتے ہیں. تو مدنی کاموں کی مصروفیات اور مختلف جدول ہوتے ہیں، تو اسی لیے سلمان بھائی بھی گئے ہوئے. لیکن سلمان بھائی مجھے پوچھنا یہ تھا کہ پہلے بھی میں نے دیکھا ہے آپ کی کال آ جاتی ہے، کبھی آپ جو ہے میسیجز بھی کر دیتے ہیں جب ہم لائیو سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی مصروفیت ہوتی ہے، کہیں جدول ہوتا ہے، کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ایسی صورت میں آپ سلسلہ دیکھتے ہیں تو بطور ناظر آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ مجھے بہت بھائی آپ کو سلسلے کی آنرشپ بھی ہے نا؟ نہیں سلسلے کی آنرشپ بھی ہے نا؟ میں نے دیکھا، دیکھیں میں دیکھ رہا تھا سلسلہ تھوڑی دیر دیکھا میں نے، شروع سے تو نہیں دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا میں نے. وسیم بھائی مدنی پھول دے رہے تھے اور وسیم بھائی کو میں نے اسی دوران اس کے بعد میں نے ان کو وائس نوٹ بھی بھیجا ہے. آپ کو بھی آپ کے مدنی پھول بھی سن رہا تھا. پھر اس میں انہوں نے جب سوئچ کیا ہمارے جامی رضا بھائی نے، خالد بھائی کو، عدنان بھائی کو، ان دونوں کو دیکھا بہت خوشی ہوئی مجھے. پھر ماسٹر سوئچ کیا تو زاہد بھائی ہمارے نعت خان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کو دیکھا، وسیم بھائی موجود تھے. بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ سلسلہ کر رہے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی کا شیخ طریقت امیر سنت کا ایک بڑا پیارا انداز ہے کہ مہروز بھائی نعم البدل ہیں، متبادل ہیں. ہم نہیں کام کر رہے، ہم موجود نہیں ہیں، دوسری جگہ پر ہیں. الحمدللہ کام جو ہے نیکی کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، مدنی کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا. الحمدللہ ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ تعطل کا شکار نہیں ہے. اس بات کی بڑی خوشی ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی یہ واقعی میں بات ایسی ہے، میں بھی اس کو انڈوز ہی کروں گا. ظاہر سی بات ہے ایک ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز ایسا ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی کی عمارت کا اسٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ ہر کسی کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس سے تو ظاہر سی بات ہے انکار ہے نہیں. ہر کسی کی اپنی ایک کوالٹی ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن دعوت اسلامی کا تنظیمی اسٹرکچر عدنان بھائی اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ایسا بن چکا ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، کیسی ہی چھوٹی بڑی ذمہ داری ہو، اللہ کی رحمت سے کام کنٹینیو رہتا ہے. اور
کسی کے ادھر ادھر ہونے سے یا کسی کی ذمہ داری کا تبدیل ہو جانے سے ہمارے مدنی کاموں پہ کوئی میجر فرق نہیں پڑتا اللہ کی رحمت سے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سعادت ملی ہوئی ہے کہ زندگی میں ہم جہاں پر بھی ہیں، دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ زوال نعمت سے بچائے۔ آپ دوسری بات پوچھیں پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، کیونکہ میں نے جتنی دیر کال کرنے کی اجازت دی تھی ٹائم جو ہے یہ گوئنگ ٹو اوور۔ سلمان بھائی یہ بتائیں کہ یہ زندگی سے بے سکونی ختم کیسے ہو؟ زندگی سے بے سکونی ختم اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم بے سکون اپنے آپ کو کرنے والے اسباب چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیں میروز بھائی، ایک بندہ ہے جس نے خواہشات کا بوجھ جو ہے وہ اتنا اپنے اوپر لادا ہوا ہے کہ جس کو وہ پورا ہی نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے اپنے سکون کو، وہ سکون کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ ایک بندہ جو دن رات یہ سوچ رہا ہے کہ میرا 1000 گز کا بنگلو ہونا چاہیے، بلکہ میرا زبردست ولا ہونا چاہیے، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس جو ہے یہ کوئی 20-25 جو ہے وہ نوکر ہونے چاہیے، میری پراپرٹی ہونی چاہیے، دنیا کے 8-10 ملکوں کے اندر میرا کاروبار ہونا چاہیے، اور ساری باتیں جو بندہ سوچ رہا ہے اس طرح کی باتیں، یعنی وہ سوچ رہا ہے۔ اور اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس بیچارے کی تنخواہ 25,000 روپے، تنخواہ 25,000 روپیہ، دل میں خیال یہ تمنا لے کر یہ بیٹھا ہوا ہے، خواہش لے کر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو 1000 گز کا بنگلہ میرا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو خواہشات ہیں نا جی، ان کا ہجوم جتنا بڑھاتے جائیں گے، فالتو اور فضول خواہشات کا جتنا ہجوم بڑھاتے جائیں گے، اتنی بے سکونی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جتنا ان کو ریڈیوس کر کے گراؤنڈ ریئلٹی کے اعتبار سے آپ اپنی سوچ کو بنائیں گے، اپنے ذہن کو بنائیں گے، تو انشاءاللہ اتنا اللہ کی رحمت سے سکون جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اصل بات یہی ہے مہروز بھائی، سکون ہے اللہ کی اطاعت میں ہے، سکون ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، سکون ہے خوف خدا سے رونے میں ہے، سکون ہے تو عشق مصطفیٰ میں، ہجر و فراق مصطفیٰ میں تڑپنے مچلنے میں ہے، سکون ہے تو کسی کو خوش کر دینے میں سکون ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں سکون ہے، کسی کی بھلائی کرنے کے اندر سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کے اندر ایک سکون ہے، ایک قرار ہے۔ اللہ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو بے سکونی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ذہن کو منتشر کرنے والے جو معاملات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، میں مخل ہوا سلسلے میں، اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث سعادت بھی سمجھتا ہوں میں تو، اور باعث مسرت بھی سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی اعانت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج 10 دسمبر اتوار ہے، اور آج مدنی چینل کے ایک بہت ہی مقبول عام سلسلے ذہنی آزمائش کے باب المدینہ میں آڈیشن کا سلسلہ ہے، اور ہماری ٹیم جو ہے پاکستان بھر میں اس کی سلیکشن کرتی آئی ہے، ٹیم کا انتخاب کرتی آئی ہے۔ آج باب المدینہ کراچی میں ہے، اور یہاں پہ بھی کچھ تیاریاں ہیں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے غالباً رکن شورا ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں۔ پوچھتے ہیں آج کا آڈیشن یوں خاص ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ حاجی صاحب، یہ پورے پاکستان میں آڈیشن ہوتے رہے ہیں، اور آپ تو سلسلہ کرتے ہیں، آج جو ہے آپ آڈیشن کرنے کے لیے تشریف فرمائیں۔ اصل میں ہماری مجلس کی تو زبردست یوں سمجھیے کہ فرمائش تھی، پرزور اصرار تھا کہ میں سارے ہی آڈیشنز میں جاؤں جی، لیکن آپ کے سامنے تنظیمی مصروفیات ہیں جی، تو اللہ سلامت رکھے۔ مجلس کے کئی اسلام بھائیوں نے ماشاءاللہ طویل سفر کیا، تقریباً 21-22 شہروں میں یہ گئے اور وہاں سے ٹیم سلیکٹ کی، اور اب جب باب المدینہ میں تھا تو میرا عذر نہیں مانا گیا اور کہا آپ کراچی میں ہی ہیں، تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ میں آج بھی کراچی میں نہ ہوتا، لیکن جب میں کراچی میں تھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا تو میں حاضر ہو گیا۔ ظاہر سلسلہ ہمارا ہے، اور اچھی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں عالمی مدنی مرکز میں، پیپرز دے چکے ہیں، اور اب چیکنگ کا مرحلہ جاری ہے، ان کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ بتاتا چلوں کہ کراچی سے، باب المدینہ کراچی سے ہم 2 ٹیمز لیں گے، باقی شہروں سے ایک ٹیم لی ہے۔ کراچی ماشاءاللہ ہمارا مرکز بھی ہے، اور یہاں تعداد بھی زیادہ ہے، ظاہر کروڑوں عاشقان رسول کا شہر ہے، تو اب دیکھیں کہ کون سی 2 ٹیم سلیکٹ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عبدالحبیب بھائی، یہ جو ہماری سلیکشن ہو رہی ہے،
اس میں جو اسلام میں ہمارے منتخب ہوں گے یہ ٹیموں میں آئیں گے، لیکن سلیکشن کرنے کا جو انداز رکھا ہے، جیسے کہ مختلف شہروں میں گئے، یہ تحریری امتحان بھی لے رہے ہیں، سوالات کی صورت بھی بن رہے ہیں، تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اتنی مطلب محنت کر کے کیوں؟ کیونکہ ہمارے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا تنظیمی اسٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو شورا سے لے کر ایک ذیلی حلقے تک ہمارے ذمہ داران موجود ہیں. بھائی کسی شہر کی ٹیم چاہیے، وہاں کے نگران کو فون کرے بھائی 3 اسلامی بھائی بھیج دو، بلکہ آپ ہی آ جاؤ. اصل میں یہ ذہنی آزمائش ہے نا، یہاں ذہانت کا امتحان ہے. تو سلیکشن تو بڑا آسان ہے، 300 بلا لیں ایک شہر سے، لیکن ہمیں ذہین اسلامی بھائی چاہیے. اور ہم نے کچھ کہتے ہیں نا کہ دروازہ بڑا کیا ہے. ہم صرف دعوت اسلامی والوں کو نہیں بلانا چاہ رہے، ہم چاہ رہے کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، بزنس مین وہ سب آئیں اور دعوت اسلامی کے اس بہانے قریب آئیں گے، ہمارا مدنی مرکز دیکھیں گے. وہ جب چینل پر آئیں گے تو ان کے خاندان، ان کے اسکول، ان کے یونیورسٹیز کے طلباء بھی مدنی چینل کو دیکھیں گے. دعوت اسلامی سے مزید محبت بڑھے گی. تو دعوت اسلامی تو تمام عاشقان رسول کی ہے نا. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ شروع میں ایسا ہی کیا تھا جو آپ فرما رہے ہیں، تو بڑی اس پر کمپلینز بھی آئیں کہ ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں بیان کرنے گیا تھا یا کسی دعوت میں گیا تھا، تو مجھے اسٹوڈنٹس ملے کہ ہمارے اسکول کے اندر بڑے شوق سے آپ کا سلسلہ دیکھا جاتا ہے، کیا ہم شرکت نہیں کر سکتے؟ تو پھر خیال آیا کہ یار جب سبھی محبت کرتے ہیں تو سب کو موقع دیا جائے. تو آج بھی صرف دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے نہیں آئے، ماشاءاللہ مختلف مدارس سے اسلامی بھائی آتے ہیں، مختلف کالجز، بزنس کرنے والے، جاب کرنے والے. ہم نے سنڈے کا دن کراچی کے لیے چوز بھی اس لیے کیا کہ اگر کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو چھٹی نہ کرنی پڑے اور وہ آئیں اور ہمارے پاس شرکت کریں. تو ماشاءاللہ آپ تعداد بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کا آڈیشن جاری ہے. اچھا، اب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آڈیشن تو آج اختتام ہو جائے گا، اس کا ختم ہو جائیں گے کیونکہ باب المدینہ 7 تک کے باقی تھے، تو آج باب المدینہ کا بھی ہو جائے گا، تو آڈیشن کا فیز جو ہے ہمارے تو کمپلیٹ ہو جائے گا. آج کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اب سلسلہ کب سے آن ایئر ہوگا؟ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی سننا چاہیں گے، تو کیونکہ سارے آڈیشن جو ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ سلسلہ ہو، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کب سے آپ کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ 9 جنوری بروز منگل ہمارا سلسلہ منگل بدھ جمعرات 3 دن ہوا کرے گا، رات 9 سے 11 تقریباً، کم و بیش 11. تو انشاءاللہ یہ 9 جنوری سے پہلا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے، انشاءاللہ ضرور مل کے کریں گے انشاءاللہ. اچھا، مبلغین دعوت اسلامی بالخصوص جو ہم مدنی چینل سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، ان کی بھی کوئی ٹیم بنائی ہے آپ نے؟ نہیں بنائی؟ نہیں، آپ آڈیشن میں آ جائیں، ابھی آپ کو موقع دے دیتے ہیں انشاءاللہ. بغیر آڈیشن کے کسی کو نہیں موقع دیں گے. چلے جی، ٹھیک ہے. اچھا، ذہنی آزمائش کا آپ آڈیشن کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ذہنی آزمائش یوں بھی ہو جائے کہ آپ ذہنی آزمائش کی آڈیشن ہی میں سے تشریف لائیں، وہاں پہ آڈیشن کے سلسلے میں موجود ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے رمضان ہال میں غالباً ہیں آپ اس وقت؟ نہیں، ہم میلاد ہال میں. میلاد ہال میں، ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی آپ ہیں تو 1-2 مدنی پھول بھی لے لیں عنوان کے تحت آپ سے. آج ہمارا عنوان ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میں سلمان بھائی مدنی قافلے میں ہیں تو الحمدللہ میری حاضری ہے. کال سے آپ سے ساتھ بات کر رہے تھے. جی، تو سکون کی تلاش، ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے. تو آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں میں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ زندگی میں، کیونکہ فیلنگ یہ ہے کہ جب غم ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی تکلیف والا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم بے سکونی میں آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ، ایسا وظیفہ، ایسا راہ عمل بتا دیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں تو یہ جتنے بے سکونی والی چیزیں ہیں، غم ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، آزمائش ہے، یا اس عنوان کے تحت جتنے الفاظ اردو، انگلش، عربی میں جس زبان میں آتے ہیں وہ ہمارے قریب ہی نہ آئیں. دیکھیں، تکلیفیں اور پریشانیاں قریب نہ آئیں یہ تو ممکن نہیں ہے. اللہ والوں کو بھی آزمایا جاتا ہے، لیکن سکون کہاں سے ملے گا؟ پریشانیوں کے اندر بھی میں پرسکون رہوں. ہم وہ کوشش کریں، اس چیز کی کوشش نہ کریں جو پاسبل نہیں ہے کہ بھئی مشکل ہی نہ آئے، پریشانی ہی نہ آئے. پریشانی بھی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے. صبر کریں تو بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں. تو میں ایک قرآنی آیت، میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور ایک کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، وہ 3 بیان کر دیتا ہوں. 2-3 منٹ میں بات بھی پوری ہو جائے گی. 3 سیگمنٹ ہو جائیں گے. ہاں، 3 سیگمنٹ ہو جائیں گے. قرآن پاک میں سب سے بہتر تو ہمارا رہنما قرآن ہے، اور قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو جب ذکر اللہ کریں گے تو انشاءاللہ چین ملتا رہے گا. ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سکون کو. ذکر اللہ کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں. نماز بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے. تو آپ اللہ کے ذکر سے دلوں کا چین تلاش کر لیجئے. دوسرا، اگر عشق رسول ہے، نبی پاک کی یادیں ہیں، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آقا یاد آ جائیں تو ویسے ہی غم بھول جاتا ہے انسان، تو نبی پاک کی یاد میں زندگی گزاریں، ان کے عشق میں زندگی گزاریں۔ اور تیسری بات جو میں نے کتاب میں پڑھی تھی، بڑی کمال کی کتاب ہے، عموماً جو یہ مایوسی والی باتیں کرتے ہیں نا، پریشانی کی باتیں کرتے ہیں، بے سکونی کی باتیں کرتے ہیں، وہ فارغ ہوتے ہیں۔ کتاب میں نے پڑھا، میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو آپ جو ہے نا اپنی زندگی کو مدنی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، عبادت میں اتنا مصروف رکھیں تو انشاءاللہ پریشانیاں یاد ہی نہیں آئیں گی، اور یاد نہیں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ پھر یہ بے سکون بھی نہیں ہوں گے۔ تو 3 چھوٹے چھوٹے فارمولے دے دیے ہیں، عمل کر لیجیے گا۔ میں اگلا سوال اجازت لے رہا تھا آپ سے کرنے کی، لیکن وہ تیسری بات میں اس کا جواب آ گیا کہ آپ کا اتنا مصروف شیڈول ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، ہنستا خوشی میں ہی رکھے، مسرتوں میں رکھے، آپ فریش بھی ہوتے ہیں، مسکراتے بھی رہتے ہیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ روٹین آپ کی پتہ ہے تقریباً رات آپ جاگتے ہی ہیں اور پھر صبح میں جو ہے آپ ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کو بھی اور تمام اراکین شورا کو، تمام دعوت اسلامی والوں کو شاد آباد رکھے، آپ کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی حوصلہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم بھی خوب جم کر، ڈٹ کر اور جمے رہتے ہوئے مدنی کام کرتے رہیں۔ آپ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ سلسلے میں شامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہم بھی ذہنی آزمائش کا کسی نہ کسی طرح حصہ ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، میں آڈیشن میں گیا ہوں کیونکہ چند شہروں میں، خود آڈیشن کیا، جی میں آڈیشن میں گیا ہوں، تو سچی بات ہے کہ آڈیشن میں جانے سے پہلے اور آڈیشن کر کے آنے کے بعد کی کیفیات میں نے اپنے اندر بہت فرق پایا۔ لوگوں کی جو مدنی چینل سے، دعوت اسلامی سے ایک لگاؤ، ایک محبت ہے، اس کو یعنی بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ ایک آڈیشن میں ہم گئے تو ایک اسلامی بھائی ہر سوال کا جواب انہوں نے دیا، لیکن بہرحال ایک مقابلے کی کیفیت تھی اور کہیں نہ کہیں آ کے وہ لوز کر گئے، وہ آگے ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہو سکے، تو ان پہ رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے اور وہ کہنے لگے میں نے پچھلے سال بھی جو ہے نا کوشش کی تھی لیکن میں شامل نہیں ہو سکا تھا، اور اس سال بھی میں نے کوشش کری لیکن شامل نہیں۔ واپس ان کو نہیں، ان کو پھر ہم نے بہرحال وہ اجازت لے کر ترکیب بنائی اور انہوں نے آڈیشن کے اگلے فیز میں ہم نے شامل کیا۔ اب وہ ترکیب کیا بنی اس وقت تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ سلیکٹ ہوئے کہ نہیں، وہ یہ نہیں پتا، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ابھی جو نمبرز آ رہے ہیں نا، اب میرے پاس ایک پیپر ہے جس میں 50 میں سے 50 نمبر لے لیے ہیں اسلامی بھائی نے، یہی موجود ہیں، تو ابھی پیپرز کا آلموسٹ رزلٹ ریڈی ہے، تو دیکھیں آج کون سلیکٹ ہوتا ہے اور کون اشک بار آنکھوں سے واپس جاتا ہے۔ رلانا ہم کسی کو نہیں چاہتے، لیکن ظاہر ہے کہ چند ہی اسلام میں سلیکٹ ہوں گے۔ ویسے آپ کی جو خواہشات ہیں وہ کس ٹیم کے ساتھ ہیں؟ کسی ٹیم کے ساتھ تو ہوں گی۔ میں سچی بات بتاؤں کہ جب ذہنی آزمائش ہوتا ہے نا جی، تو مجھے دل کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یار باب المدینہ آگے بڑھے گا نا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھئی یہ خود بھی باب المدینہ کے ہیں، حالانکہ ہم ساری دنیا کے ہیں، دعوت اسلامی ہماری ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب شعبہ جات کا مقابلہ ہوتا تھا تو مدنی چینل کی ٹیم آگے بڑھ رہی تھی، میں نے کہا یار اگر یہ جیت گئی تو بدگمانی کرنے والے کرتے نہیں کرنا چاہیے، ہم تو ظاہر شفاف طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال مدنی چینل نہیں جیتا، کوئی اور شعبہ جیت گیا، تو اب دیکھیں اس بار سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو یعنی گویا کہ آپ کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ باب المدینہ اگر پیچھے رہ گیا، مدنی چینل پیچھے رہ گیا تو آپ سکون میں آ گئے کہ چلو جی۔ میں کسی اور کے لیے تو نہیں کہوں گا، شاید کسی کو فیل ہو جائے، پچھلے دنوں یہ عید کے دنوں میں ذہنی آزمائش ہوا تھا نا، جی جی جی، تو میرے بیٹے بھی تھے، جی مدنی بھی تھے، بلکہ نہیں اس میں تو خیر یہ جیت گئے، لیکن یہ نارمل سا تھا، ایک بار ذہنی آزمائش میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، تو میں نے کہا یار اللہ کرے یہ پیچھے رہ جائیں، میں نے کہا بیٹا ناراض مت ہونا، میں آپ کو ویسے ہی مدینہ شریف بھیج دوں گا، لیکن اگر آپ کی ٹیم جیت گئی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ خیر رہے گا۔ چلیں اسی طریقے سے سفر ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم بھی دیکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین منتظر ہیں، اللہ نے چاہا تو عنقریب 9 جنوری سے عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ ذہنی آزمائش دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین کا خزانہ ملے گا۔ عبدالحبیب بھائی آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، ہم یہاں پہ سلسلے کو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں، آپ کیونکہ آڈیشن کا سلسلہ فرما رہے ہیں وہ رکا ہوا ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں بھی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عز و جل، جی بڑی دھوم دھام ہے باب المدینہ میں ذہنی آزمائش کے آڈیشن کی، خالد بھائی اور ہم دیکھ رہے تھے، یوسف سلیم بھائی بھی تھے اور مشتاق مدنی بھائی ہمارے مفتش جو ہیں وہ بھی موجود تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے۔ کچھ کالز بھی لیں گے لیکن پہلے کچھ آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور پھر کلام کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل بڑھیں گے۔
محمد شہباز اتاری ہیں فرام خوشاب، نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے امیر اہل سنت کی کوئی منقبت سنا دیں. ٹھیک ہے جی. محمد نعمان علی اتاری ہیں فرام سندھ سے ہیں پاکستان، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مہربانی فرما کے یہ نعت سنا دیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ نعت سنا دیں، زمین و زماں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. غلام مصطفیٰ بھائی ہیں دادو سے. ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ بھائی. سلمان بھائی کیوں نہیں آئے آج؟ یہ آپ کا میسج میں تھوڑا لیٹ پڑھ رہا ہوں، اور یہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ سلمان بھائی اس وقت ہماری معلومات کے مطابق مدنی قافلے کے مسافر ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ پرسوں سے کنٹینیو کریں گے اللہ نے چاہا تو. محمد عدنان اتاری ہیں سردار آباد سے، نعت خواں اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے اعلی حضرت کا کلام سنا دیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ٹھیک ہے جی. یہ دوبارہ آئی ہے فرمائش ہمارے پاس. اتاری فیملی ہے نارووال سے. ہاؤ آر یو برادر؟ آج کا ٹاپک ویری نائس، مبلغین کے مدنی پھول مدینہ ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنا دیں. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. طالب دعا اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. اسلام الدین اتاری ہیں فرام سکر سے، مجھے یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. کلام تو میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ عز و جل کچھ کلام شامل کریں گے اور آپ کو سناتے ہیں. مرحبا آج چلیں گے، مجھے نعت سنا دیں. آج چلیں گے جی شہ ابرار کے پاس، یہ نعت سنا دیں. زاہد بھائی کچھ فرمائشیں ہیں، یہ پوری فرمائیں پھر انشاءاللہ عز و جل. فرمائشیں ماشاءاللہ اچھی ہیں اور دوبارہ کی بھی کافی ساری ہیں، لیکن میں ایسے ہی آپ کا پیارا موضوع چل رہا ہے سکون کی تلاش، ہر کوئی سکون کی تلاش میں، تو ایک امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام سنائیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہاں سکون تلاش کریں؟ دل کو سکون چمن میں ہے نالا لزار میں، دل کو سکون چمن میں ہے نالا لزار میں، سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، دل کو سکون چمن میں ہے نالا لزار میں، دل کو سکون چمن میں ہے نالا لزار میں، دل کو سکون چمن میں ہے نالا لزار میں، سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، سوزے بلال دو مجھے، سوزے بلال دو، سوزے بلال دو مجھے، سوزے بلال دو، سوزے بلال دو مجھے، سوزے بلال دو، دے سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار میں، دے سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار میں، دے
سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار میں، ہر سال حاضری ہو مدینے کے گھر سے، ہر سال حاضری ہو مدینے کے گھر سے، ہر سال حاضری ہو مدینے کی خیر سے، ہر سال کاش آؤں میں تیرے دیار میں، ہر سال کاش آؤں میں تیرے دیار میں، ہر سال کاش آؤں میں تیرے دیار میں، ہجر مدینہ میں جو تڑپتے گیا نبی، ہجر مدینہ میں جو تڑپتے ہیں یا نبی، ہجر مدینہ میں جو تڑپتے ہیں یا نبی، ان کو بلائیے شاہ اپنے دیار میں، ان کو بلائیے شاہ اپنے دیار میں، اور سارا اندھیرا دور سما ہوگا نور نور، سارا اندھیرا دور سما ہوگا نور نور، سارا اندھیرا دور سما ہوگا نور نور، عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں، عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں، سارا اندھیرا دور سما ہوگا نور نور، سارا اندھیرا دور سما ہوگا نور نور، عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں، عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں، عطار جب وہ آئیں گے تیرے مزار میں۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ زاہد بھائی آپ کے لیے ایک میسیج ہے، ہمارے عادل بھائی ہیں نعت خواں اسلام میں اپنے سلسلوں میں بھی آتے ہیں، اور انہوں نے فرمائش کی ہے آپ سے، آپ آقاؤں کے آقا ہیں، بڑی پیاری نعت آپ کی جو ہوئی تھی، اس میں بھی کیسٹ میں بھی آئی تھی مکتبۃ المدینہ کی، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سنیں گے، دیگر فرمائشیں بھی سنیں گے، لیکن سلسلے میں شامل کریں گے پہلے ایک مدنی گلدستہ، اور آپ کو سائن لینگویج اشاروں کی زبان سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ کیا سکھائے جا رہے ہیں اشارے، ہم بھی کچھ نہ کچھ ہم بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے۔
مسلمان نے لگا کفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم مختلف کھانوں کے اشارے سیکھتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چکن بریانی، چکن بریانی، چکن بریانی، حلوہ، 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 پوری، 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 پلاؤ، 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 انڈا فرائی، انڈا فرائی، انڈا فرائی، سیخ کباب، سیخ کباب، سیخ کباب، چکن ٹکا، چکن ٹکا، چکن ٹکا، برگر، 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 سینڈوچ، 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 سموسا، 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 پکوڑے، 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 پراٹھا، 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 کالے چنے، کالے چنے، کالے چنے، سفید چنے، سفید چنے، سفید چنے، لال مرچ، لال مرچ، لال مرچ، ہلدی، 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 کالی مرچ، کالی مرچ، کالی مرچ، سبز الائچی، سبز الائچی، سبز الائچی، سوئیاں،
سوئیاں سوئیاں دودھ 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 خشک دودھ خشک دودھ خشک دودھ دہی 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 چائے کی پتی چائے کی پتی چائے کی پتی اچار 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 آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چکن بریانی، حلوہ، پوری، پلاؤ، انڈا فرائی، سیخ کباب، چکن ٹکا، برگر، سینڈوچ، سموسا، پکوڑے، پراٹھا، کالے چنے، سفید چنے، لال مرچ، ہلدی، کالی مرچ، سبز الائچی، سوئیاں، دودھ، خشک دودھ، دہی، چائے کی پتی، اچار، سینڈوچ، دہی، ہلدی، پراٹھا، چکن ٹکا، پلاؤ، لال مرچ، حلوہ، سوئیاں، خشک دودھ، پوری، کالے چنے، سموسا، چائے کی پتی، سیخ کباب، چکن بریانی، برگر، سفید چنے، انڈا فرائی، سبز الائچی، پکوڑے، دودھ، کالی مرچ، اچار. آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، یہ اشاروں کی زبان سکھائی جا رہی ہے. بڑی اچھا بعض اوقات جو ہے نا اس کو دیکھ کے بڑی مسکراہٹ بھی آتی ہے. جو اشارے ہوتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی کیفیات ہیں، لیکن جن لوگوں کے لیے ان کی اپنی ہوں گی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے جنہوں نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اسے بنایا. انہیں
حضرت آپ کی طرف آؤں گا خالد بھائی، سکون بے سکونی کیا ہے؟ سکون کی تلاش میں جو نکلتے ہیں تو جو سکون ہے وہ جاتا کہاں ہے اور کیوں جاتا ہے؟ سکون تو موجود ہی ہوتا ہے، لیکن وہ نگران شورا نے ایک مرتبہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑا قیمتی مدنی پھول ارشاد فرمایا تھا. فرمایا سکون ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، بس ہماری مختلف ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو اس پر گرد چڑھا دیتی ہیں. ان کو جھاڑو تو سکون بس وہیں ہے، آپ کے پاس ہی ہے، کہیں دور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، دور اس کی تلاش میں کہیں نکلنا نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے. ذرا اس کو صفائی کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ وہ بف لگا دے نا، وہ حاجی امین صاحب آئے تھے اس دن تو بف لگوایا تھا، تو وہ خیر سکون گیا کہاں، کیوں گیا، وہ تو ایک ہماری بات ہو گئی. دوسری چیز بہت آسان یہ ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز پر، اپنی روٹین پر غور کر لیں. ہماری روٹین کیا ہے؟ اگر میری روٹین ایسی ہے کہ میں نے موبائل اٹھانا ہے اور پھر اس میں لگے ہی رہنا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، بس میں نے میری پسندیدہ ایک پوسٹ آ گئی اگر موبائل پر تو میں نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو پورا چھان بین کر لینی ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ ہی لگے ہوئے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں پر لگے ہوئے ہیں. اس وقت میرا کوئی اور کام تھا، باقاعدہ میری ذمہ داری میں شامل تھا وہ کہ میں یہ کام کر لوں. ٹھیک ہے، اب میں کسی اور طرف لگ گیا، ٹھیک ہے، وقت گزر گیا کام کرنے کا. اب جب مجھ سے آگے اس کا سوال ہونا ہے کہ یہ آپ نے کیا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، اب میں بولوں گا یار آگے جواب دینا ہے، وقت بہت کم رہ جائے گا، بھاگ بھاگ کے کام کروں گا، اطمینان نہیں ہوگا کام کرتے وقت، سکون غائب ہو گیا، سکون غائب ہو جائے گا. جواب دہی کی پریشانی الگ. ٹھیک ہے، مطلب سکون تو ہم نے خود غارت کر کے پریشانی کو خریدا نا. ٹھیک ہے، اگر یہی کام وقت کے صحیح استعمال کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے، جو کام جس وقت کا ہے اسی وقت میں کر رہے ہوتے، اچھا ہوتا. اسی طرح موبائل کا ایک استعمال کثرت سے استعمال کی، ایک بری جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ساری رات موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، یا صرف موبائل پر نہیں بھی لگے ہوئے تو جاگ کر گزار رہے ہیں. پھر اس سے صحت پر بھی ایک مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ سکون کی دولت بھی آپ کی چھن جاتی ہے. اگلے دن آپ نے پھر اپنی ڈیوٹیز پر آنا ہے، اپنی جاب جوائن کرنی ہے، اور اس میں پھر نیند کی کیفیت کے ساتھ اگر آپ اپنی ڈیوٹیز پر آتے ہیں تو وہ ایک طبیعت میں ہی نشاط نہیں ہوتا، بے سکونی کی ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ اپنے کام، اپنے امور درست انداز سے انجام نہیں دے پاتے. یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے مطلب سوشل لائف میں ہمارے سامنے آتی ہیں. باقی ایک سکون کی جو کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور کن چیزوں سے سکون مل سکتا ہے وہ ایک الگ ہے. انشاءاللہ اس پر آگے مدنی پھول ہم عرض کریں گے. لیکن فی الحال یہ بات ہے کہ ہمارا سکون تو ہمارے اپنے پاس تھا نا. خود کردارہ علاج نیست والی بات ہے کہ ہم نے اپنا سکون خود برباد کر لیا، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی چیز میں سکون نہیں رہا. اگر میں یوں کہوں کہ اپنی زندگی کا شیڈول بنا لیں، ہم ایک مدنی جدول بنا لیں اپنی زندگی کا تو سکون آ جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوگا تو اگلا کام بھی وقت پر ہوگا. ایسا ہی ہے. کام کو ہم مینج کر کے رکھیں گے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے. اچھا ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جس طرف کی ہوا ہوئی ہمارا رخ وہیں ہو گیا. کسی نے ابھی وقت ٹائم ابھی ہوا کہیں اور چل رہی تھی، میں فیضان مدینہ آیا الحمدللہ. سبحان اللہ. جس سے مراد یہ ہے، مرادی معنی سمجھے ذرا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نے مجھے کوئی کام کرنے کا کہہ دیا، قطع نظر اس کے کہ جو میرا اپنا کام تھا، جو میرا اپنا ٹائم ٹیبل اور جدول بنا ہوا تھا، طے شدہ میرا کام تھا، وہ مجھے کرنا تھا، لیکن کسی دوست نے کہا کہ یوں کر لیتے ہیں تو میں اس کے ساتھ چل پڑا. کسی نے کہا ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں تو میں اس کے ساتھ چل پڑا. جہاں جو جا رہا ہے، میں خدمت خلق کا سب سے بڑا شہنشاہ، سب سے بڑا بادشاہ، اس کے لیے میں لوگوں کے لیے لگ گیا اور اپنے والوں کو چھوڑ دیا. ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے یہاں کہ گھر والوں نے کوئی سامان منگوایا، دہی منگایا جی نہیں جی دودھ منگوایا، دہی منگوایا، چلے دہی منگوایا، اس کی لسی کر دی لاتے لاتے. کیسے جی؟ اب پہنچے ہوئے ہیں تو کسی نے روک لیا، اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی اور کوئی اور مل گیا تو پورے محلے کے ساتھ کام نمٹاتے ہوئے آ جائیں خدمت خلق. بعض لوگ ہوتے ہیں خالی بھائی، معذرت میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ سفر نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ سفر کرنا. بعض آپ کے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں، یعنی راستے میں جتنے افراد نے ملنا ہے نا، سب سے ان کی شناسائی، اور شناسائی بھی صرف سلام دعا تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ باقاعدہ کھڑے ہوں گے، گلے ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، سلام ہوگا، دعا ہوگی، اور اس کے بعد مختلف چیزیں ڈسکس ہوں گی جن کا نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا، اور ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. تو 5 منٹ کا 10 منٹ کا جو رستہ ہے وہ آپ کا وہ آدھے پون گھنٹے میں تو ہو ہی جانا ہے. جی ہاں ایسے. اچھا یہ ایک چیز میں بھی یہاں بھی عرض کر دوں
کہ ہماری کسی کی بات سننا اور نہ سننا یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں. آپ نے جو بیان کیا کہ پھر دیر تک رک کر کسی کی بات تو سنی لیکن اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. حالانکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ایک ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مل کر بات کہنا شروع کرتا, اپنے دکھڑے سناتا, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات پوری سنتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ کر رہا ہے, حضور کا انداز یہ ہے کہ ہاتھ اپنا تب تک نہیں کھینچ رہے, نہیں چھڑوا رہا جب تک اگلا چھوڑ نہ دے. کوئی کان کے قریب آ کر سرگوشی کر رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخسار پیچھے نہیں کر رہے جب تک وہ اپنی بات ختم نہ کر لے, دوسرے پر توجہ دے رہے ہیں. لیکن یہاں بات کیا ہے ساتھ ساتھ کہ جو مجھے غم سنا رہا ہے میں نے اس کے غم کا مداوع بھی کرنا ہے. میں نے صرف بات برائے بات نہیں کرنی, صرف لوگوں سے خیریت اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ ٹائم گزر جائے گا. ایک کسی نے بڑی پیاری بات کی, بلکہ ابھی آتے ہوئے میں ایک اسلامی بھائی سے ملا, ہمارے مدنی چینل کے مفتش ہیں عبد الوہاب بھائی, مشتاق بھائی سے بھی ملاقات ہوئی, تقریباً دونوں نے سیم بات کی. بات یہ کی کہ میں نے کہا کہ آج کا موضوع سکون ہے ہمارا, تو کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے. بڑا پیارا مدنی پھول دیا, فرمایا کہ جو شخص بے سکون ہو نا اس کو سکون دینا یہ باعث سکون کام ہے. اللہ اللہ. خود بندہ پریشانی اس کی تفہیم بھی ہونی چاہیے نا, کوئی پریشانی میں ہے اور آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی, پریشانی کی وجہ سے بندہ بے سکون ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات تو اس سے عبارت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو امیر علیہ سنت حضور کا نام لکھتے ہیں نا, تو یہ بات لکھتے ہیں قرار قلب و سینہ, ہاں قرار قلب و سینہ, فیض گنجینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا القاب لکھتے ہوئے تو حضور کے تو ذکر سے چین ملتا ہے, بلکہ کسی نے کیا بات کی, محمد ذکرہ روح لانفسنا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح سکون کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ بات ضرور عرض کرنا چاہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ ہیں کہ بے سکونوں کو سکون بھی دیا جائے, جو غم زدہ ہیں ان کے غموں کا مداوع کیا جائے, اس میں بڑا سکون ملتا ہے. رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ سوجل. تو جو بے سکون ہے انہیں سکون دیں, اپنی جو زندگی ہے آپ کے جو کام ہیں انہیں مینیج کرو. باقی میں ہر کام کو اگر اس کے وقت پہ کر لیا جائے نا تو آپ بڑا سکون محسوس کریں گے. وسیم بھائی شاید آپ نے سنا ہو عدنان بھائی کہ بعض افراد علاقوں میں جب ہمیں ملتے ہیں, مساجد میں ملتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار آج فجر, جو مطلب فجر کی نماز تو پڑھنی ہی چاہیے, لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نماز سے دور ہے. تو ان میں سے وہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم نمازی بن جائیں, جب وہ اولاً نماز فجر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابتدا ان کی کیفیات کیسی ہوتی ہے کہ یار فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں نا تو وقت میں بڑی برکت ہو جاتی ہے, ہر کام وقت پہ ہونے لگتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا. اچھا, اس کی ایک برکت تو یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز جب باجماعت پڑھی, وقت پہ پڑھی, قضا نہیں کری, غفلت نہیں کری, تو آپ کی بقیہ 4 نمازیں بھی دیکھا ہی گیا ہے کہ پھر وہ ہو جاتی ہیں, ترکیب ان کی بن جاتی ہے. ایک تو یہ پلس ہے اس کا. پھر آپ کے سارے دن کے کام جو ہوتے ہیں وہ بڑے وقت پر ہونے لگتے ہیں. تیسری بات یہ ہوتی ہے آپ بڑے فریش رہتے ہیں, فجر میں اٹھنے والا شخص وہ بڑا فریش رہتا ہے. تو یہ اس کی برکتیں ہیں. اپنے کام کو ہم مینیج کر لیں. وسیم بھائی خالد بھائی نے جو بات کی نا کہ ہم اپنے کاموں کو مینیج نہیں کرتے, ہر کام ہم نے اٹکا کے رکھا ہوا ہے, کل پر, پرسوں پر, ابھی کر لوں گا, ابھی کر لوں گا. یہ جو پالیسی ہوتی ہے ابھی کر لوں گا, ابھی کر لوں گا, یہ پالیسی آپ کو بے سکون کر دیتی ہے. سکون والی پالیسی ہے کہ اب کر لو, اب کر لو, اور اب وہی کرو جس کام کا وقت ہے. کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں, ہاں کہ کل کوئی اور کام ہوگا. دیکھیں وسیم بھائی, یہ تو یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے دین اسلام کی جو تعلیمات ہے نا, دین اسلام کی تعلیمات یہ ایسی روشن ہیں اور ایسی آفاقی تعلیمات ہیں. آپ دنیا کا کوئی موضوع اٹھا کے لے آئیں, کوئی موضوع اٹھا کے لے آئیں, اور بظاہر جسے ہم یہ کہہ لینا یار اس کا دین سے کیا تعلق, اس موضوع کا ایک تو ہے وہ گناہوں بھرے, اس پہ بھی رہنمائی تو دی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں دنیا کے ہماری زندگی کی کسی بھی جہت کو آپ اٹھا لیں, وہاں پہ کوئی سنہرے سے سنہرا اصول آپ بنا لیں, آپ دیکھیں گے اس اصول کو واقعی میں اگر اچھا اصول ہے نا تو قرآن و حدیث سے اس کی تائید کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گی. دیکھا ہے یہ ہے, تجربہ یہ ہے, مشاہدہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وسیم بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگوں کو نا اپنی زندگی تو سکون سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے مناسب مال و دولت دیا ہوتا ہے, بال بچے ہوتے ہیں, گھر صحیح چل رہا ہوتا ہے, کاروبار صحیح چل رہا ہوتا ہے, اپنا جسم بھی صحیح ہوتا ہے,
کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی ہوتی ہیں اور زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، لیکن انہیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ خالد بھائی اس طریقے سے بیٹھتے کیوں ہیں، خالد بھائی کو اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے، عدنان بھائی یہ مہروز بھائی کو کیوں دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائی جو ہیں یہ اس طریقے سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، یہ جھنڈے یوں کیوں لٹک رہے ہیں، یہ لائٹیں یوں کیوں لگی ہوئی ہیں، یہ لیپ ٹاپ کیوں کھلا ہوا ہے، یہ آئی پیڈ کیوں رکھا ہوا ہے، یعنی انہیں دوسروں کے معاملات میں جو ہے نا بڑی دلچسپی ہوتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مہروز بھائی اس میں تو ایک بڑا مشہور جملہ لکھا جاتا ہے کہ اگر زندگی میں سکون چاہیے تو دوسروں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دو، دوسروں پہ نظر رکھنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. دراصل اگر ہم بے سکونی کی علامات پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی مبلغین دعوت اسلامی الحمدللہ مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں، جی، تو بے سکونی کی علامات میں سے علماء کرام نے یہ علامات بھی بیان فرمائی ہیں کہ حسد یہ بھی انسان کو بے سکون کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ حاسد کبھی آپ کو سکون میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کیفیت ہی یہ ہوتی ہے. حسد کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی نعمت والے شخص کو دیکھ کر، جسے اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی اس کے پاس سے زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ مجھے ملے. ٹھیک ہے. اب ایسا شخص جو ہے نا وہ ہر وقت بے سکونی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میں جو اس مرض میں مبتلا ہوں، احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. راکھ کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے. تو اب یہ غور کرنا پڑے گا کہ یار میں اب فلاں کو اللہ تعالیٰ نے منصب دے دیا، فلاں کو مال دے دیا، فلاں کو دولت دے دی، فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اولاد بنا دیا، لوگ اس سے مسکرا کر ملتے ہیں. اب بعض ایسی کیفیات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر ایک مسلمان بھائی سے لوگ مسکرا کر مل رہے ہیں، اسے تھوڑا جھک کر مل رہے ہیں، تو سامنے والا ایک کیفیت بنا یار اس سے کیوں جھک کر مل رہے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں جھک کر ملتے، اس سے کیوں مسکرا کر مل رہے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں مسکرا کر مل رہے ہیں. یعنی حاسد مستقل کنفیوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اطمینان نہیں ہوتا اسے، کیونکہ اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ آیا، اس نے اس سے مسکرا کر ملاقات کی، مجھ سے کیوں نہیں کی. اب پھر گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری، گھبراہٹ میں مبتلا ہے، بے سکونی تو ہونی ہے نا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جس سے حسد ہے، مثال کے طور پر اس کو آگے کسی نے کوئی تحفہ دے دیا، گفٹ دے دیا، یار اس کو گفٹ دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اب پھر بے چینی، بے قراری. یعنی سمجھ لیں کہ یہ وہ کنفیوژن ہے جو آپ کے ساتھ مستقل طور پہ رہتی ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو مجھے بے چین اور بے قرار کر رہے ہیں، اس کی فہرست بنانی پڑے گی. اب مثالوں میں حسد میں ہوں تو مجھے دور کرنا پڑے گا. کینہ، دل میں چھپی ہوئی دشمنی، یہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے. یعنی اب کینہ پرور شخص تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر منافق کی صفات میں سے ایک صفت پائی جا رہی ہے. کیا کیفیت ہے کہ یہ ایک مسلمان کے سامنے یہ ڈکلیئر بھی نہیں کر رہا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، اسے محسوس بھی نہیں ہونے دے رہا ہے، اور دلی دل کے اندر اس کے خاتمے اور اس کی منصب، اس کے مقام، اس کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کینہ پرور شخص یہ بھی ہر وقت بے چین ہوتا ہے، ہر وقت بے سکون ہوتا ہے، ہر وقت گھبراہٹ میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک دشمنی ہوتی ہے، یار اس کو یہ فائدہ مل رہا ہے نا، یہ کسی طرح کہیں سے کاٹ کرو، اس کو ختم کرو. اس کو یہ مقام مل رہا ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے، اس کے لیے لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں، ختم کرو اس کو کہیں سے. یہ کینہ پرور شخص ہر وقت بے سکون رہے گا. یعنی مہروز بھائی یہ باتیں پڑھ کر ایسی جو بدگمانی کا شکار ہے، بدگمانی کا شکار ہے، اسی طرح جو بدبینی کا شکار ہیں، جو ناجائز چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہاں وہ دیکھ رہے ہیں جس کا دیکھنے کا شریعت نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مستقل آپ کو بے قرار ملیں گے. یعنی میں ایک بات عرض کروں مہروز بھائی، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں جن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے مکمل طور پہ سکون ان میں ملتا ہے، اور جن چیزوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کائنات کا کوئی بھی شخص ہو، وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اگر وہ حسد کرے گا بے چین رہے گا. اسلام نے مذمت کی ہے، حسد ختم کر دو، سکون میں آ جاؤ گے. سبحان اللہ. تو سمجھ میں یہی چیز آتی ہے کہ اگر سکون چاہیے تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہا جائے. اللہ نے اسے عزت دی ہے. حسد کرنے والا اپنا یہ ذہن بنا لے کہ اللہ نے اسے مال و دولت دیا ہے، یا اللہ اس کے مال و دولت میں مزید بڑھوتی کر دے، اور یا اللہ اس نعمت سے مجھے بھی سرفراز فرما. حسد کا علاج بھی یہی ہے. حسد کا علاج یہی ہے. اسی طرح اگر کینہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا کہ جس کے بارے میں دل میں دشمنی آ رہی ہے نا، اس کے ساتھ مزید اچھا سلوک کرے، جان بوجھ کر کرے، کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے گا اور اس کے دل میں اس مسلمان کی محبت آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات، بنیادی تعلیمات پر عمل کیا جائے،
اور کوشش یہ کی جائے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں اپنے لیے کبھی یہ پسند نہیں کروں گا مجھ سے کوئی حسد کرے، میں اپنے لیے کبھی یہ پسند نہیں کروں گا مجھ سے کوئی کینہ کرے، میں اپنے لیے کبھی یہ پسند نہیں کروں گا کوئی مجھ سے نفرت کرے۔ جب میں یہ ساری چیزیں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کروں کہ اس سے کوئی حسد نہ کرے، میں اسے حسد نہیں کروں گا، میں اسے کینہ نہیں کروں گا۔ یہ ذہن بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی سکون عطا فرمائے گا۔ میروز بھائی ایک بات اور بھی ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے فرمایا کہ مسلمانوں کے کام آنا، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے اسے میرے سامنے والا جو فرد ہے وہ اگنور کر دے، ٹھیک ہے، معاف کر دے مجھے، کوئی بات نہیں یار۔ آپ کبھی دیکھیں کہ آپ روڈ پر جا رہے ہوں، یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، یہ پریکٹیکل کر رات کو میرے ساتھ ہوا جب میں یہ موضوع سوچتا ہوا ہی جا رہا تھا، سکون سکون، تو ایک جگہ جانا تھا تو ایک صاحب نے آ کر پیچھے میرے پاؤں پر بائک چڑھا دی، بائک چڑھ گئی۔ اچھا اب جو ہے نا وہ پاؤں صحیح ہے بھی آپ کا؟ پاؤں صحیح ہے الحمدللہ، لوہے کا تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تو انہوں نے بائک چڑھنا، تو اب وہ ایک چیز میں اتفاق سے اس وقت یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یار مسلمان کو معاف کر دینے سے سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتفاق سے انہوں نے بائک چڑھا دی۔ اچھا انہوں نے بائک چڑھایا تو انہوں نے آگے مجھے کہا بھائی معاف کیجیے گا، تو میں نے بھی ذرا مسکرا کر کہہ دیا کوئی بات نہیں۔ یقین کریں دل کو بڑا سکون ملا۔ آپ یقین کریں کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں آپ کی باتوں پہ یقین، آپ ٹینشن نہ، نگران شورا نے اس جملے پر جی کوئی بات نہیں، فجر کے بعد پورا ایک گھنٹے کا مفصل بیان فرمایا۔ کیا بات ہے، یہ جملہ ہی سکون کا باعث ہے، اس میں تربیت یہ دی، سکون ملتا ہے خالد بھائی۔ یعنی کہ یہ چیزیں ہم دیکھیں، میرے پڑوسی نے مجھے کوئی تکلیف دے دی، یار کوئی بات نہیں، آپ یہ پڑوسی کو آپ نے دے دی تو وہ کہہ دے، وہ کہہ دے کوئی بات نہیں، تو آپ یقین کریں کہ اپنے اندر آپ اچھی فیلنگ محسوس کریں گے کہ یار میں واقعی میں سکون میں آ گیا ہوں، میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ تو اس طرح سکون حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بے سکونی سکون میں تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل صحیح کہا سلمہ اپنے وسیم بھائی نے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو لازم کیا ہے، جن چیزوں کی اسلام نے اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے، ان میں سکون ہی سکون ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان میں بے سکونی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم تجربات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ عقل مند آدمی تو وہ ہے جو دوسرے تجربے کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارا پرابلم ایک بہت بڑا یہ، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو خود یہ کام کر کے دیکھیں گے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کام نہیں کرو اس سے نقصان ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو کر کے دیکھیں گے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، آپ کبھی کپڑے بھی اپنے سی کے دیکھ لیجئے، جو کر کے دیکھیں نہیں، ابھی یہ بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ سے سکون ملتا ہے، کر کے دیکھیں۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے سکون ملتا ہے، کر کے دیکھیں۔ سبحان اللہ، ہاتھوں ہاتھ مزہ آ جائے، سبحان اللہ۔ تو عدنان بھائی آپ نے ادھر بات کی ہے اور ہمارا ٹیلی تھون کے حوالے سے ایک ٹیزر ہے ہمارے پاس، وہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ جی، ایمان ایک دولت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، ایک شرف ہے، ایک سعادت ہے، کامیابیوں کامرانیوں کا ایک جہاں ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، آخرت پر یقین، شریعت کے احکام کی وجہ آوری، انسانیت کا حسن اور دین سے وفا شعاری ہے۔ لیکن جو فضیلت و سعادت سے محروم ہے، کفر و شرک کی کالی گھٹاؤں میں درست اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، جب اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہو جائے تو زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ کفر کی دلدل سے نکل کر ایمان کے سبزہ زاروں میں پہنچ کر زندگی کی بہاریں لوٹ آتی ہیں، بیتے لمحوں پر اشک ندامت کی لڑی پرو جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کی برکت سے کئی غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ انہی خوش بختوں میں سابقہ غیر مسلموں کا رہنما، جنہیں اللہ تعالی نے دولت اسلام سے بہرامند فرمایا۔ مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون برائے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات مؤرخہ 17 دسمبر 2017 بروز اتوار۔ ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائے۔ ماشاء اللہ، سوچے تو آپ بھی نیت کریں، ہم بھی نیت کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے سمجھ لیں آپ کو مواقع دیے جا رہے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈرپ شرپ لگ جاتی ہے تو تھوڑے چاقو چوبند ہو جاتے ہیں، کوئی انجیکشن لگ جاتا ہے تو چاقو چوبند ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیں یہ ایک انجیکشن ہے، یہ ایک قسم کا ٹونک ہے، ڈرپ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کوشش فرمائے اس میں حصہ ڈالیں۔ اب ایک کاروباری آدمی جو ہوتا ہے اس کی خصوصیت میں نے دیکھی، جو جس کا واقعی میں جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا کاروباری دماغ ہے، کہتے ہیں نا بعض افراد کہ یار اس بندے کا کاروباری دماغ ہے، تو کاروباری لوگوں کی ایک کوالٹی یا ایک صفت میں نے ان کی یہ دیکھی خالد بھائی کہ وہ اپنا سارا پیسہ نا ایک ہی کاروبار میں انویسٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف کاروبار میں، کاروبار کی مختلف شکلوں میں اپنے
انویسٹمنٹ کو لگائیں. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یار اگر ایک جگہ سے پروفٹ آنا بند بھی ہو گیا تو دوسری طرف سے تو آ رہا ہوگا, دو طرف سے بند ہو گیا تو تیسری طرف سے تو آ رہا ہوگا. تو دعوت اسلامی بھی ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے, قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے, اس دنیا کی زندگی کو, آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے مختلف پیکیج دیتی ہے, مختلف مواقع دیتی ہے. اسی میں سے ایک مدنی پیکیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی تھون ہونے جا رہی ہے, مدنی عطیات مہم ہونے جا رہی ہے, اور آپ اپنا حصہ اس میں ڈالیے اور اللہ رب العزت اس پہ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے. صدقہ جاریہ ہے, مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ میں دینا جو ہے تو صدقہ جاریہ ہے, کیونکہ یہاں سے اللہ نے چاہا تو لوگ قرآن کریم ناظرہ پڑھ کے مدنی منع نکلیں گے, حفظ کر کے نکلیں گے. اللہ نے چاہا تو یہاں سے درس نظامی کریں گے, عالم بنیں گے, مفتی بنیں گے, اور اللہ نے چاہا تو امت کی رہنمائی کریں گے. اور اس سب میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. تو کیسے فخر کی, انبساط کی اور سکون کی دولت ہے. اور یہاں پر مجھے وہ مدنی پھول یاد آتا ہے عدنان بھائی, جو کہا گیا نا کہ جو چاہتا ہو نا کہ اس کے آنے والی, جو علماء کی خدمت کرے, اہل علم کی خدمت کرے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی نسلوں میں کوئی عالم ہوگا. یعنی وہ خود تو عالم نہیں بن سکا, لیکن وہ چاہتا میرے بچے اس طرف آئیں, تو وہ علماء کی خدمت کرے. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کے بچے اللہ نے چاہا تو اس طرف آ جائیں گے. کچھ کال شامل کرتے ہیں عدنان بھائی اور پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ. جی میں محمد حامد رضا طواری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے تحت 17 دسمبر 2017 کو ٹیلی تون ہونے جا رہا ہے. آئیے آگے بڑھیے اور اپنے گھر والوں کا اور خاندان والوں کا ذہن بنائیے اور دعوت اسلامی کے لیے خوب احتیاط اکٹھا کریے. رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. دعوت اسلامی کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. انشاءاللہ عز و جل. پیارے پیارے مدنی منع, آپ کی نیکی کی دعوت کی کیا بات ہے. اللہ رب العزت آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے, آپ کے گھر والوں پہ برکتوں کا نزول فرمائے, اور ایکاشی آپ کی نیکی کی دعوت پہ ہمارے اسلامی بھائی, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین عمل کرنے کی نیت بھی فرمائے, اور اپنی نیتیں ہاتھوں ہاتھ بیان بھی فرما دیں, لکھوا بھی دیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے تو اوپر اکاؤنٹس چل رہے ہیں, بینک اکاؤنٹس چل رہے ہیں, ان کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اللہ رب العزت ہمیں اس میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجئے. میں بلال حیرا طاہری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں. حاجی بہروز بھائی, آپ مجھے نہ سنا دیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. ٹھیک ہے جی, میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی بہت پڑھ لی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ نے جو حاجی کہا غالباً تو اللہ آپ کی زبان قبول فرمائے, مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تک میں حاجی نہیں ہوں, میرا نام مہروز ہے, لیکن آپ نے جو کہا وہ بھی چلا لیں گے, کوئی مسئلہ والی بات نہیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام وقار ہے, ضلع خوشاب نمبر 55 MB سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اتوار کے صبح میں چھٹی ہوتی ہے میری, تو میں صبح یہ سنتا ہوں. بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہے آپ کا, اور بہت ہی اچھی آواز میں بھائی نعت جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے, ویسے میں کراچی میں جاب کرتا ہوں, انشاءاللہ ادھر جو ہے نا فیضان مدینہ میں انشاءاللہ آؤں گا, حاضری دوں گا. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین جی, بالکل. اگر باب المدینہ میں رہتے ہیں اور فیضان مدینہ نہیں آئے تو بڑی حسرت کی بات ہے, حسرت کرنی چاہیے. ایک ایسا مقام ہے جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی ہے اور ان کی قسمت چمکی ہے اللہ کی رحمت سے. بے سکونوں کو سکون کی نعمت ملی ہے. تو آپ بھی آئیے, بالکل آئیے. ساری دنیا سے مسلمان آتے ہی رہتے ہیں, تو آپ بھی تشریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں ہم, لیکن اس پہ بعد میں استقامت نہیں رہتی. اس کا کوئی اچھا سا طریقہ جو ہے نا وہ بتا دیں.
ٹھیک ہے جی عدنان بھائی، اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں. اگلی کال دیجیے، اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. کالز کا سیزن ہمارا ختم ہو تو پھر عدنان بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی میرا نام محمد کاشف، میرا تعلق بلوچستان اب سے. عدنان بھائی سے یہ عرض ہے کہ میرے والدین کی مدینے کی خواہش ہے، ان کے لیے دعا فرما لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکہ مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور جس عاشق کے رسول کا دل چاہتا ہے، تڑپتا ہے، بلکہ سب کے دل میں تڑپ بھی پیدا فرمائے، تو حاضری کی توفیق اللہ کرے مل جائے. کچھ آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے، میری گزارش ہے کہ کلام سنا دیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ٹھیک ہے جی. زاہد بھائی سے یہ ناز سنوا دیجئے، مدینے کے والی مدینے بلا لو. اور اچھا، آنکھوں سے آنکھوں کی زیارت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ یہ پڑھنے میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. کچھ کوشش کرتے ہیں آپ کی کال کا ریپلائی کرنے کی. تنم فرسودہ جا پارا زی ہجرہ، یہ ناز سنا دیں اویس اتاری ہیں. ٹھیک ہے جی اویس بھائی، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے بٹ میں خود ذہنی آزمائش میں ہوں. عبدالحبیب بھائی سے دعا کروا دیں کہ اللہ آسانی فرما دے. اسلامی اللہ آسانی فرمائے جی، سب کے لیے آسانی فرمائے. ذہنی آزمائش میں ہے، اس سلسلہ ذہنی آزمائش فرمائے یا انہوں نے ذہنی آزمائش فرمایا؟ بہرحال اگر آپ سلسلہ ذہنی آزمائش کے آڈیشن میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. اور اگر یہ کہنا مقصود ہے، بعض اوقات ہوتا ہے لکھنے میں کچھ جملے ایسے آ جاتے ہیں، وہ ذہنی آزمائش کا آڈیشن بھی چل رہا ہے. اگر آپ ذہنی آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت عافیت سلامتی عطا فرمائے، آپ کی آزمائشوں کو پریشانیوں کو ختم فرمائے. میرے ابو کے لیے دعا فرما دیں، ان کے پیسے کسی آدمی نے غصب کر لیے ہیں، اللہ آسانی فرمائے. یہ وبا ہے خالد بھائی، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ پیسے، آپ دیکھیں پہلے وقتوں میں، چلیں پہلے یہ لے لیتا ہوں پھر اس کی طرف بھی آتے ہیں. بنت ذوالفقار ہیں فرام سردار آباد سے. عبدالحبیب بھائی کو دیکھ کے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اللہ پاک سلامت رکھے، آمین. کیپ واچنگ مدنی چینل. جی ٹھیک ہے بھائی. مہروز بھائی میرا نام اللہ رکھا ہے، پلیز مجھے یہ ناز سنا دیجئے، سیدی انت حبیبی. ٹھیک ہے جی، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ناز سنا دیں. حافظ عامر ہیں اتاری گاؤں سے، کلام سنا دیں. نور آ گیا نور آ گیا، یہ بھی شامل کرتے ہیں. خالد بھائی ایک چیز کی طرف آؤں گا. عدنان بھائی ایک تو وہ جواب دینا ہے آپ نے، اور دوسرا یہ خالد بھائی کہ یہ پیسے دبانے کی جو وبا ہے نا، یعنی ایک تو یہ کہ ہے ہی نہیں نا، نہیں دے رہے، یہ بھی غلط ہے. کوشش کرنی چاہیے ایسی صورت حل پیدا نہ ہو. لیکن ایک کیفیت یہ پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، بالخصوص بڑھتی جا رہی ہے، کہ کسی سے لیے، مال لیا، کوئی چیز خریدی، پیسے ادھار لیے، اب اپنے پاس آ گئے لیکن نہیں دے رہے. یہ اس کا بھی سکون تباہ کرنے والی چیز ہے اور اپنا بھی سکون تباہ کرنے والی چیز ہے. اور اس میں پھر ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. ناچاکیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، گھروں کے گھر اس پہ لٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. دیکھیں کسی کا سکون تباہ کر کے آپ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے. مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک حضرت ملے، سفید ریش تھے بیچارے، اللہ رحمت فرمائے ان پر. وہ کہہ رہے تھے کہ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جس راستے پر وہ تھے کہ کافی دور سے پیدل آ رہے ہیں. خیر میں نے بائک روک کے انہیں لفٹ دی تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ بیٹا آج میری بیٹی کا نکاح ہے اور ایک شخص ہے، اس نے میرے اتنے ہزار دینے ہیں. آج نکاح ہے، آج کی تاریخ آ گئی، اس نے 2 سال پہلے کا وعدہ کیا تھا، آج کا دن آ گیا، ابھی تک اس نے نہیں دیے، دعا کرنا میرے لیے. مطلب لوگ اس میں کیسے پریشان ہوتے ہیں. آپ کے پاس تو جو غصب کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کے پاس تو بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن آپ کے غصب کرنے کی وجہ سے آپ نہیں جانتے کہ جس غریب کے آپ کے پاس پیسے بنتے ہیں اس کے کتنے بڑے کام رکے ہوئے ہیں. ایک غریب آدمی کے لیے انتہائی بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ، اپنے بچے کا یا بچی کا نکاح کرنا، مہمانوں کو انوائٹ کر کے ان کے لیے اہتمام کرنا. خالد بھائی یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو کچھ بھی نہیں کرنا تو کیا نہیں دیں گے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ سب بھی ایک، میں یہ تو تکلیف کی کیفیت ہے کہ یہ بھی ایک تکلیف کی اہمیت، تکلیف والی بات ہے. لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کے بنتے ہیں اور آپ نہیں دے رہے، بروز قیامت جب پھر پرسش ہوگی تو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. رب العالمین جل وعلا کے غضب سے بچانے والا کون ہوگا کہ آپ نے امت کو
پریشانی میں مبتلا کر کے رکھا. سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہم نے پہلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ آپ ایک مشہور ڈاکو تھے نا توبہ کرنے سے پہلے, لیکن جب آپ نے توبہ ایک آیت کریمہ سنی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. یہ سنی تو وہ رونے لگے اور روتے روتے واپس آ گئے. ایک جگہ بیٹھے رو ہی رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس علاقے میں ہمیں مزید سفر نہیں کرنا چاہیے. مسافر تھے, انہوں نے یہ بات کی کہ اس علاقے میں ہمیں مزید سفر نہیں کرنا چاہیے, یہ فضیل نامی ڈاکو کا علاقہ ہے, اگر ہم سفر کریں گے تو وہ ہمیں لوٹ لے گا. سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی, رجوع کر لیا تھا, میں رو رہا تھا اور رب کا ایک بڑا خوف مجھ پر طاری تھا. میں نے سن رکھا تھا کہ جو رب العالمین جو غمگین ہو, جو خوف والا ہو, اس کو چاہیے کہ وہ امان کی طرف بڑھے, اس جگہ کی طرف جائے جہاں اسے امان ملے گی. تو رب العالمین جل وعلا کی قرآن نے ہمیں یہ صدا بتائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا خوف تو مجھے پہلے تھا, رب العالمین جل وعلا نے یہ امان بھی مجھے عطا فرما دی تھی, میرا دل بالکل پسیج گیا اور میں اس بات پر گھبرایا کہ میری اتنی بری شہرت ہو گئی ہے کہ رسول اللہ کی امت میری وجہ سے اپنے کام کو تعطل کا شکار رکھتی ہے, ڈر رہی ہے. یعنی ایک بندہ یہ خوف اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے کہ حضور کا امتی میری وجہ سے اپنے کام پینڈنگ میں ڈال رہا ہے, میری وجہ سے. اور آج تو جی لوگ بڑا جو ہے نا اسے فخر سمجھتے ہیں. خالد بھائی جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, میں کس کا بھائی ہوں, کس کا بیٹا ہوں, فلاں میرا یہ, فلاں میرا یہ, فلاں میرا یہ. انہیں اللہ کا خوف آنا چاہیے. جانا اس کو بھی اللہ کے حضور اسی دن حاضر ہونا ہے جس دن کے بارے میں فرمایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پرسش ہوگی کہ تم نے میرے بندوں کو ستایا, رب العالمین جل وعلا تو ان کو ملانے کا کہے اور تم انہیں دور کر رہے ہو, رب العالمین جل وعلا ان کے لیے آرام اور سکون مہیا کرنے کا کہے اور تم انہیں دور کر رہے ہو, رب العالمین جل وعلا کی مخلوق کو ستا رہے ہو. ہم نے ایک واقعہ بلکہ امیر اہل سنت نے ابلغ گھوڑے سوار میں بھی غالباً لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کی بیوی بڑی پریشان تھی, بیماری میں مبتلا تھی اور اس کی بیماری دور نہیں ہو رہی تھی. یہ بڑے پریشان تھے کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے, صحت مل جائے اس کو. کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہوا اس بات کا کہ ایک سوراخ کے اندر مکڑی نے مکھی کو پکڑا ہوا ہے, ٹھیک, اس مکھی کو مکڑی سے چھڑوا دو, ہم تمہاری بیوی کو شفا دے دیں گے. ٹھیک. کہتے ہیں کہ یہ صدا ایک الہام کسی کیفیت تھی. یہ ہوئی تو میں نے اس سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈال کر مکڑی کو نکالا, پھر مکڑی سے مکھی کو چھڑوایا. یہ کام کرنے کے بعد جب میں واپس اپنے گھر پہنچا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیوی کو شفا عطا فرمایا. کئی چیزیں ہماری, ہم کسی کا حق دباتے ہیں, دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی سارے معاملات کسی کے حق دبانے کی اللہ 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 اور نہ کروڑوں کا لاکھوں کا میں مالک ہوتا ہوں لیکن میرا بچہ خود سے سک رہا ہوتا ہے. کیوں؟ شفا تو میں نے خریدی نہیں جا سکتی تھی نا, دوا خریدی جا سکتی تھی, وہ میں خریدتا رہا, لیکن اس دوا کا بندے پر, مریض پر اثر کرنے میں جو چیز آڑے آئی ہوئی ہے وہ مظلوم کی بد دعا ہے. اس کے پیسے آپ نے روکے ہوئے ہیں, جس پر ظلم آپ نے کیا ہوا ہے, اس کی بد دعا شفا اور دوا کے درمیان آڑے آئی ہوئی ہے. جب وہ ہٹے گی تب تو شفا ملے گی. لاکھوں خرچ کر لیں, بالکل اس چیز سے بچیں. لوگ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں خالد بھائی, اور کیفیات ہوتی ہیں, ظاہر سی باتیں, بیچاروں کی ضرورتیں ہوتی ہیں, حاجات ہوتی ہیں, انہوں نے اپنا ایک جدول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسے آئیں گے, یہ کریں گے. ایسا نہ کریں, جو دے سکتے ہیں وہ دیں, اور جن کی کیفیت یہ ہے کہ ادھار لیا تھا, مال لیا تھا, نقد لیا تھا, جو بھی لیا تھا, اب وہ اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ کچھ ہے نہیں دینے کے لیے, تو سچی پکی نیت کریں, دینے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے, آپ کے لیے بھی اسباب بنا دے گا, اس کے لیے بھی اسباب بنا دے گا. دونوں مضامین ملتے ہیں جو کسی سے قرض لے اور اس کی لیتے وقت نیت یہ ہو, قرض کے بارے میں یہ دوں گا نہیں, ہاں, لیتے وقت نیت یہ ہو کہ میں جو قرض لے رہا ہوں اس کو وقت پر ادا کر دوں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی کے لیے اس کو اسباب مہیا فرماتا ہے, غیب سے مدد فرماتا ہے. عدنان بھائی, وہ توبہ کرتے ہیں, نیت بنتی ہے, عمل کا جذبہ ملتا ہے, لیکن پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بندے کو چاہیے توبہ پر استقامت حاصل کر لے, توبہ پر استقامت حاصل کر لے. نہیں ہو رہی نا,
توبہ پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بار بار توبہ کرے، توبہ 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 کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، انشاءاللہ گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی. کیا بات ہے، تھکے نہیں، ہمت نہ ہارے. جی بالکل. دراصل یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ یار تم نے ابھی پچھلی بار توبہ کی تھی، ابھی پھر نہیں. میرا رب بڑا کریم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ میں جب کبھی بھول جاؤں رب کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ ابھی گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، نہیں، میں توبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری گناہوں سے جان چھوٹ جائے، تیری نافرمانیوں سے جان چھوٹ جائے. اب شیطان نے پھر بہکا دیا تو پھر سچے دل سے توبہ کرے. توبہ پر استقامت حاصل کر لے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے جان چھڑوا دے گا. توبہ پہ استقامت یہاں پہ جو عدنان بھائی فرما رہے ہیں، بیان کیا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بار بار توبہ کر، بار بار توبہ کری، پھر غلطی ہو گئی، پھر خطا ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے جی، پھر دوبارہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بہت پسند ہے اللہ کریم کو. تو اس لیے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق. سکون کی یہ بھی چیز ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں پر بالکل اٹل ایمان ہو، کہ ہٹے گا نہیں. پہاڑ تو ٹل سکتا ہے لیکن یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. جیسے آگ کے جلانے پہ یقین ہے، اس سے زیادہ یقین اس پر ہو، اس سے زیادہ یقین ہو. بس حضور نے فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا اس نے توبہ کیا ہی نہیں. اس پر یقین کی کیفیت یہ ہو کہ میں نے توبہ کر لی ہے. جس نے گناہ کیا اور توبہ کی اس نے تو وہ ایسا ہے جس نے جیسا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی گویا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بس کیفیت اب ایسی ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، آگے تو ہو سکتا ہے میں گناہوں میں پڑ جاؤں لیکن توبہ کرنے سے میرے رب نے میرے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. ان چیزوں پر ایسا یقین ہو، کامل یقین ہو، اور پھر خدا نخواستہ آگے گناہ ہو جائے پھر اسی یقین کے ساتھ توبہ کرے. دعا کے آداب میں سے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ رب العالمین جل وعلا کو بالکل یہ بات دل میں یقین رکھے کہ جو میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں میرا رب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، سکون تلاش کر رہے ہیں، ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. اس کی ایک ترکیب یہ ہے کہ غیر فطری زندگی کی توقع نہ رکھیں. آپ غیر فطری زندگی کی توقع نہ رکھیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پرائز بانڈ خریدا ہوا ہوتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے جی 40 لاکھ روپے نکلیں گے، 50 لاکھ روپے نکلیں گے، 1 کروڑ روپے نکلیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، ٹینشن نہیں لو. دکاندار سے ادھار لے رہے ہیں، بیوی بچوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا بانڈ لے کے رکھا ہوا ہے تو جو ہے نا وہ نکلے گا، سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ ایک غیر فطری چیز کے اوپر آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے. بالکل جائز ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ حلال ہے، وہ جائز ہے بانڈ کا انعام. تو نارمل جو ہمارے یہاں پاکستان میں بانڈ ہے، پرائز بانڈ، وہ جائز ہے. لیکن یہ غیر فطری طریقہ ہے. اگر سبھی بانڈ لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی معیشت کا بھی بھٹا بیٹھ جائے گا اور جو بازاروں کا بھی بھٹا بیٹھ جائے گا اور گھر کا بھی بھٹا بیٹھ جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ محاورتاً. تو آپ نے بہرحال کاروبار کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ملازمت کرنی ہے، کوئی روزگار اختیار کرنا ہے، یہ ہے فطری طریقہ. تو یہ ایک معاش کے حوالے سے نہیں ہے، ہر طریقے کے حوالے سے. جیسے بات ہوئی تھی پیچھے ہماری کہ نیند پوری نہیں ہو رہی، اب آپ چاہیں کہ میں 1 گھنٹے سوؤں اور 8 گھنٹے والی راحت مل جائے تو یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو 6-8 گھنٹے سوئیں گے تو ہی وہ راحت آپ کو ملے گی. آپ چاہتے ہیں آپ کو گھریلو زندگی میں سکون مل جائے تو کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کیجئے، کچھ دیجئے کچھ لیجئے. وہ کہتے ہیں نا کہ عزت دو عزت لو. تو آپ گھر والوں کو عزت دیں، آپ کو عزت ملنا شروع ہو جائے. اگر آپ کو شکوہ ہے کہ عزت نہیں ملتی، اولاً تو شکوہ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ خود یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے قابل عزت ہیں. تو آپ عزت دیں، آپ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی. آپ اگر اپنے کردار میں ستھرائی لے آئیں، میں اپنے کردار میں ستھرائی لے آؤں تو کتنا ہی سکون مل جائے گا. دوسری بات یہ کہنا چھوڑ دیں کہ سکون نہیں ہے، بہت سکون ہے. میں مارکیٹ میں رہا ہوں عدنان بھائی، مارکیٹ والوں کو شاذ و نادر آپ کہتے ہوئے سنیں گے جی اللہ کا بڑا شکر، روتے رہتے ہیں روتے رہتے. میں خود بھائی ناراض نہیں گا، ایک مبلغ کی حیثیت سے تو یہاں بیٹھا ہوں، لیکن بزنس بیک گراؤنڈ ہے تو جانتا ہوں میں مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، بزنس مینس کی کیا ان کی دماغی کیفیت کیا ہوتی ہے. روتے رہتے ہیں، چاہے وہ دکھانے کے لیے رو رہے ہیں، چپ چپ کے چاہے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں بھائی بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے. خوف یہ ہوتا ہے یہ مانگ لا لیں، یوں نہ کر لیں، وہ نہ کر لیں، نظروں میں نہ آ جائیں، جو بھی ہے. تو بھائی آپ اظہار نہیں کریں،
لیکن کم از کم اتنا جملہ تو بولیں یار الحمدللہ علی کل حال. آپ کا آپ کی اپنی روٹی روزی اس سے چل رہی ہے, گھر بار اس کاروبار سے چل رہا ہے, اس ملازمت سے چل رہا ہے آپ نے گھر کو جو ریفرنشڈ کیا ہے وہ اس سے کیا ہے, رینوویٹ اس سے کیا ہے, نیا گھر اس سے بنایا ہے, بیٹے کی شادی اسی کاروبار اسی ملازمت سے کی ہے, بیٹی کی شادی اسی کاروبار اسی ملازمت سے کی ہے, عمرے اسی ملازمت اسی کاروبار سے کی ہے, حج اسی ملازمت اسی کاروبار سے کہہ رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں چل نہیں رہا. بھائی چل نہیں رہا تو بند کرو, گھر جاؤ, کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو یہ مارکیٹوں میں ایک سناٹا طاری کر دیا, بے برکتی آ گئی اس کی وجہ سے, سکون تباہ ہو گیا. تو ایسا نہ کریں, سکون میں آئیں, اللہ کا شکر ادا کریں, محسوس کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, سکون آ جائے گا. ایک قاعدہ کلیہ ہے یہ کہ جب دینی معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. آپ صرف 5 نمازیں پڑھتے ہو تو آپ دیکھو یار یہ تو ماشاءاللہ مدنی انعامات پہ عمل کرتا ہے, چاچ اشراق بھی پڑھتا ہے, وابین بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, تو اب اوپر والوں کو دیکھو مجھے بھی یہ پڑھنی ہے. میں عشاء کی 15 رکعتیں پڑھتا ہوں, 2 نفل نہیں پڑھتا, تو یہ تو 17 پڑھتا ہے, یہ تو 17 سے بھی زیادہ پڑھ جاتا ہے, نفل زیادہ پڑھ لیتا ہے. میں تلاوت نہیں کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے. میں درود پاک نہیں پڑھتا ہے, درود پاک پڑھتا ہے. میں والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے, والدین کی خدمت کرتا ہے. معاذ اللہ میں گالیاں دیتا ہوں, گالیاں نہیں دیتا, یہ اچھی بات ہے گالیاں نہیں دیتا. تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ میں اپناؤں نا, اپنی زندگی کو سکون میں لائیں. اس طریقے سے سکون ملے گا. بے سکونی بے سکونی بے سکونی سکون کی تلاش میں, تو بھائی سکون تلاش کرتے رہیے. اور ایسا بھی ہے کہ ہم سکون کے اسباب کی تلاش میں ہیں, اور پھر کیا ہے کہ جو خالی کے اسباب ہے, مسبب الاسباب ہے, جو مسبب الاسباب ہے اس سے دوری ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دیں وہ لے لو, جس سے منع فرما دیں اس سے باز رہو. میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے زندگی میں سکون مل جائے, تو مجھے یہ کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا, جو تدابیر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اختیار فرمائی, اس کو ہم اپنائیں اور دیکھیں ہمارا تعلق اپنے رب سے کتنا ہے. رجوع اللہ لائیں نا, رجوع اللہ نہیں ہے, خالی کے اسباب سے کوئی رجوع نہیں ہے, اسباب کی طرف بھاگے پھر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا, اور بلکہ زیادہ تر جو پریشانی ہے رزق کی تنگی کا ایک رونا رویا جاتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کا گمان نہیں ہوتا, وہ دینے والا ہے, وہ مسبب الاسباب خالق الاسباب. اس کی طرف ہماری توجہ کتنی ہے, اس کا رجوع کتنا ہے, قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں. فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں, اطمینان پاتے ہیں. ہمارا کتنا رجوع ہے, ہم سب کو اپنی اپنی ذات میں غور کر لینا چاہیے. رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی توفیق. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہو, نا امید نہ ہو, بے سکونی کا شکار نہ ہو. خوشیوں کی کیفیات دیکھیے. کیا آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں, آپ کے خاندان میں بچے نہیں ہیں؟ تو میں تو کہتا ہوں یعنی خاندان میں میرے جتنے بھانجے بھتیجے یہ سب ہیں, تو میں کہتا ہوں تو خوشی کے ریزن ہے, یہ خوشی کے ریزن ہے. جتنے بچے سارے خوشی کے ریزن ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کے دوست احباب ہیں, خوشی کے ریزن ہے. یہاں سے عدنان بھائی مسکرائے تو میں بھی مسکرا دیا, خوشی کا ریزن ہے. آپ چیزیں ڈھونڈیے کہ کن چیزوں سے آپ خوش ہو سکتے ہیں. بہرحال آپ خوش رہنا چاہیں گے, پرسکون رہنا چاہیں گے, تو اللہ کی رحمت سے رہ لیں گے. وہی والی بات ہے کہ کانٹوں پر اور لوہے پر, بجری پر, ریت پر مزدوروں کو, بے سہاروں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے. سردی کی راتیں ہم تو کمرے کی کھڑکیاں بھی بند کرتے ہیں, بلینکٹ بھی اوڑھتے ہیں تو شاید نیند نہ آتی ہو, اور بعض ایسے ہیں فٹ پاتھ پہ کمبل اوڑے سو رہے ہیں, کمبل بھی ہے کہ نہیں ہے, سو رہے ہیں. تو سکون کی بات ہے, یہ تو آپ کو لینا پڑے گا. اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے. آپ دیکھیے زبان ہے نا جس سے شکوے کر رہے ہیں, اسی سے سکون میں آ جائیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. 7 منٹ ہیں, اور 7 منٹ میں دیکھتے ہیں کہ زاہد بھائی ہمارے آپ کی کتنی فرمائشیں پوری کرتے ہیں, اور پھر اسی میں صلاۃ السلام بھی پڑھیں گے, اور سلسلے کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. ایک 2 شعر پڑھ دیں گے تو کچھ نہ کچھ بھلا. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام, آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا قدنا غلام, یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا قدنا غلام. آپ آقاؤں کے آقا, آپ ہیں شاہ انام,
کا ادنا غلام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہاں جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہاں ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام یا خدا عطار کو وہ اے خدا مصطفیٰ عطار کو وہ آنکھ دے اے خدا مصطفیٰ عطار کو وہ آنکھ دے ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام باہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں سے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور میں تو مالک ہی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس سوہانی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود فقیروں سروت لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا بنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے صرف کے خود سی کہیں ہارا مصطفیٰ جانے رحمت
پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صبح میری رحمتوں سے بری صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے. سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ.